الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اقامت دین کے سلسلے کی 25ویں نشست منعقد کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع دین میں سیاسیات کا کلیدی عنصر ہے، جس کی تلقین قرآن پاک میں شورا بینہم کی صورت میں واضح امر پر مبنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہمارا بنیادی سوال کیا یہی بنتا ہے کہ 22 کروڑ عوام آج کی آئینی پیچیدگیوں کے ہوتے ہوئے کیوں کر اپنا امیر و دیگر نمائندگان کا چناؤ کریں جو نہ صرف عین اسلامی طرز پر ہو بلکہ ملک و قوم میں باعث انتشار و پرامن بقائے باہمی پر ضرب نہ لگائے۔ کیا اس کا حصول انقلابی تحریکوں کے پرخطر نعروں کا متمنی ہے، یا ہم موجودہ طریقہ کار میں ضروری تبدیلیاں کر کے اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں؟ اس اہم ترین موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ اس کی نوک پلک سے کھلواڑ وہی کر سکتا ہے جو اس پر نہ صرف علمی عبور رکھتا ہو بلکہ اپنے دینی علوم سے بھی آراستہ ہو اور اپنے من میں اس کی تکمیل کی چنگاری لیے پھرتا ہو۔ خوش قسمتی سے آج ہمیں ایسے ہی معزز مہمان میسر ہیں جو قانون کی اعلیٰ ترین ڈگری اور علوم دینیہ سے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ وفاقی عہدوں، ریاستی امور اور آئینی معلومات سے بخوبی آشنا ہیں۔ بیک وقت قانونی مشاورت، سیاست اور اہل قلم ہونا ان کا اعجاز ہے۔ تزکیہ نفس پر ذوق بندگی عنوان سے اپنی تازہ ترین کتاب شائع کر چکے ہیں اور تصوف سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے مہمان معزز جناب ظفر اللہ خان صاحب، بسم اللہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بڑی محبت کہ آپ نے اتنی ہی خوش اخلاقی اور جنراسٹی کے ساتھ میرا تعارف کروایا۔ مجھے بھی خوشی ہے کہ میں کم از کم ان چند اہل درد کے سامنے ہوں جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ کیا ہم خدا کی مرضی کے مطابق اس کائنات کا نظام بنا سکتے ہیں، کیا اس مملکت پاکستان میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی تشکیل دے سکتے ہیں۔ جو آپ نے موضوع منتخب کیا ہے اس میں 2-3 بہت مشکلات ہیں۔ ایک تو فنی مشکل ہے کہ ہم بہت دور سے آپس میں بیٹھے ہیں، نہ ہم ایک دوسرے کے پورے تاثرات دیکھ سکتے ہیں، نہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک مجبوری ہے، ہم نے اس کے ساتھ نبھا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ موضوع نہ صرف ہمارے دل کے قریب ہے، ہمارے عمل سے اتنی دور ہے، ہمیں اپنی تاریخ سے بھی کوئی زیادہ اس میں رہنمائی نہیں ملتی۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ اس میں بہت ساری سٹرینڈز ہیں اور وہ پھر جذبات میں لے جاتی ہیں، غصے میں لے جاتی ہیں، پھر ہماری بہت ساری خواہشات ہیں وہ ہمیں پورا سوچنے نہیں دیتی، ریشنل انالیسس نہیں کرنے دیتی۔ پھر چونکہ وقت بھی کم ہے، میں ان تمام چیزوں کے بعد اپنی موضوعات شروع کرتا ہوں۔ لیٹ اس سی کہ یہ بات آگے کیسے بڑھتی ہے۔ ہماری جو انسانی تاریخ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، یہ مختلف لوگوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہے 10 سے 12 ہزار سال۔ سائنس، ماڈرن سائنس اور انتھروپولوجی یہ بتاتی ہے کہ عہد حاضر کا انسان جو ہم بیٹھے ہیں، ہومو سیپینس، یہ 10 سے 12 ہزار سال سے دنیا میں رہ رہا ہے۔
ہم اس کی فنی بحثوں میں نہیں پڑھتے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں. اس سے جو میں جاننا چاہتا ہوں، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انسانی تاریخ سے اگر کوئی سبق مل سکتا ہے تو اتنا ہی ہے. اس کے اندر بھی 2-3 پیریڈ ہے. ایک پری ہسٹورک پیریڈ ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں. ہمارے پاس کچھ معلومات اگر آتی ہیں تو ببلیکل لٹریچر سے آتی ہیں، انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے، یا کچھ ایسی کتابیں ہیں جو تاریخ سے منسلک ہیں لیکن وہ کوئی اتنی اتھینٹک نہیں ہے. ایک پیریڈ وہ ہے جو ہم ہسٹوریکل پیریڈ کہتے ہیں، جو بہت تھوڑا ہے. اگر آپ ایگزیکٹ کہیں تو 3-4 سال، 1000 سال میکسیمم، 2500 سال. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض 3 کہتے ہیں، 4 کہتے ہیں. یہ وہ پیریڈ ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف انسان رہے کیسے ہیں، انہوں نے اپنا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے کیسے بنایا، انہوں نے اپنا جو نظم اجتماعی ہے وہ کیسے تشکیل دیا تھا. شروع میں وہاں سے کرنا چاہتا ہوں. انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو نون ورلڈ ہمارے پاس موجود ہے اس میں حکمرانی کے 3 بنیادی اصول رہے ہیں. جتنی بھی امپائرز رہی ہیں، جتنے بادشاہ رہے ہیں، جتنی مذہبی ریاستیں بنی ہیں یا فلاحی ریاستیں بنی ہیں، اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو 3 بنیادیں ان کی نظر آتی. ایک بنیاد یہ ہے کہ وہ ریاستیں اس لیے بنی کہ ایک بڑا آدمی تھا، اس نے ساتواں علاقے پہ قبضہ کر لیا. ایک قبیلہ تھا، وہ مضبوط تھا، اس نے دوسرے قبیلے پہ قبضہ کر لیا، تیسرے چوتھے پہ. ایک سٹیٹ چھوٹی تھی، اس پہ بڑی سٹیٹ نے قبضہ کر لیا. گویا کہ ریاست کی تشکیل میں یا جو پولیٹی تھی اس کی تشکیل میں سراسر زور قوت کا تھا، پاور. یہ اس کی ابتدائی شکلیں تھیں. اس کی جدید شکلیں بھی پائی جاتی ہیں. مثلا ایک امپائر ہے، وہ کسی شکل سے حملہ کرتی ہے، وہ دوسری امپائر پہ قبضہ کر لیتی ہے. ایک ملک کے اندر ایک ادارہ ہے جو مضبوط ہے، وہ چھوٹے اداروں کو دبا لیتا ہے. تو گویا کہ جو بھی انسانی تاریخ میں ایک سیٹ آف گورنمنٹ گزری ہیں، وہ ان کی بنیاد پاور کے اوپر تھی. زیادہ پاور ہے، اقتدار لے لیا، اور وہ پاور کے استعمال سے ہی اپنی اقتدار چلاتے تھے. اس کی آپ مثالیں لے لیں. آپ کو روم کی سلطنت اس ایسی ہی ملتی ہے، ہندوستان کی پرانی سلطنت، فرعون کی سلطنت، دارا و شکوہ کی سلطنت، یہ ساری کی ساری آپ کو جو اسٹیٹس ملتی ہیں وہ اس طرح ملتی ہیں کہ ایک مضبوط آدمی، ایک مضبوط قبیلہ اور ایک مضبوط علاقے نے دوسرے علاقے پہ قبضہ. منگول اس کی بدترین شکل تھی، یہ جو آپ نے دیکھا کہ سینٹرل ایشیا سے آئے اور پوری دنیا میں چلے گئے. یہ ہمارے ہاں بھی مسلم تاریخ میں بھی ایسا ہی رہا. کم و بیش ہمارے اموی ایسے ہی تھے، ہمارے عباسی کم و بیش ایسے ہی تھے، ہمارے مختلف جو مغل تھے وہ کم و بیش اسی پریکٹس پہ عمل کرتے تھے. اور بھی بہت ساری جو ریاستیں ہمارے یہاں بنی ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہی چلتی ہیں. اور عہد حاضر میں بھی کچھ چیزیں اس طرح چل رہی. تاریخ انسانی نے یہ بتایا کہ نظام چل نہیں سکتا. آپ لوگوں کو غلام نہیں رکھ سکتے، آپ ان کی گردنوں میں دیر بیٹھ نہیں سکتے. لہذا یہ جو بنیاد تھی اقتدار کی، یہ دنیا میں مسترد ہو چکی ہے. دوسری جو پاور کی بیسز رہی دنیا میں پولیٹیکل تنظیم کی، وہ مذہب رہا. مذہب سے کیا مراد ہے؟ حکومت والے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، خدا نے ہمیں کہا ہے، ہم بیٹھ گئے. اس کی کئی نام اور کئی شکلیں مختلف تہذیبوں میں رائج رہی ہیں. مغربی تہذیب میں اس کو ڈیوائن رائٹ کہا گیا. مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس میں اس کو کہا گیا کہ ذل اللہ، کہ اللہ کا وہ سایہ ہے. مراد کیا ہے کہ جو بادشاہ ہے، جو امیر ہے، جو خلیفہ ہے، یہ اللہ کا سایہ ہے، اور جو اس نے فرما دیا اللہ نے فرما دیا. آپ اس کی مخالفت کریں گے تو آپ اللہ کی مخالفت کریں گے. تو اس کی نام کے اوپر ہمارے اوپر وہ مسلط رہے اور ہمیں وہ ہر طرح کی غلامی میں رکھتے رہے. سب کچھ وہ کرتے رہے جو اسلام کے خلاف تھا، لیکن اسی اصول کے اوپر وہ بیٹھے رہے. اور مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی طاقت نہ تھی کہ وہ ان کو ہٹاتے تو ان کو مارتے تھے.
وہ مارتے بدترین شکل سے تھے، آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہے۔ مغرب میں بھی یہ چیز رہی، عیسائیت کے نام پہ حکومتیں بنی اور پھر مذہبی جنگیں ہوئیں اور آہستہ آہستہ آ کے ہولی رومن امپائر بنی۔ ہولی رومن امپائر نے ٹیمپورل اتھارٹی اور اسپرچل اتھارٹی کو اکٹھا کیا، ظلم کی بدترین شکل نے جنم لیا۔ آخر میں لوتھیرین موومنٹ، نیشنل اسٹیٹس آئیں، اینڈ ٹریٹی آف آسٹریلیا کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹس آ گئیں۔ روم سکڑتے سکڑتے رومن امپائر جو تھی، خاص طور پہ ہولی رومن امپائر، وہ سکڑتے سکڑتے ویٹیکن میں آ گئی ہے۔ 108 ایکڑ اس کی زمین ہے، آپ کو اندازہ ہی ہے، سکڑ گئی۔ ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ اس کی آخری مثال اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ابھی ایک داعش یا جو اسلامی خلافت کے نام سے، جو اسلامی ریاست کے نام سے ابھی آخری ایک کوشش ہوئی ہے عراق میں، سیریا میں، وہ بھی یہی کہتے تھے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آ گئے، ہم بیٹھے۔ یہ نقطہ نظر بھی بہت خوفناک ہے۔ کیسے خوفناک؟ اس طرح ہے کہ اس نے زندگی میں بلڈ شیڈ بہت کیا۔ پھر یہ کہ اگر کوئی آدمی میری گردن پہ چڑھ جائے، میرا امیر بن جائے اور وہ ظلم کرے اور حکومت لانے کے اسلامی طریق کے مطابق اہل نہ ہو، تو میں کیا کروں؟ میں اٹھوں گا، مجھے وہ مار دے گا۔ اس لیے یہ تاریخ نے اس کو بھی مسرد کر دی۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی 2 مثالیں دوں۔ ہندوستان میں ایک ہمارے بادشاہ تھے، تو انہوں نے نہ ایک دن کسی کو سزا دی اور یہ کہا کہ اس کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دے دیا جائے۔ یہ موڈ آف سینٹینسنگ، موڈ آف ایگزیکیوشن دنیا میں بدلتے رہتے ہیں، جیسے کبھی پھانسی ہوتی ہے، کبھی تلوار سے ہٹا دیتے ہیں، کبھی گولی مار، کبھی الیکٹرک چیئر سے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہی تھا، اس نے کہا جی ان کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دے۔ اس مخالف کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دے دیا گیا۔ بادشاہ سلامت ماشاء اللہ نماز پڑھتے تھے، شام کو اپنے محل میں آیا، نماز پڑھنے لگے تو امام صاحب جو تھا بیچارہ، اس نے مغرب کی نماز میں پڑھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ اس حملے کی طرف تلمیح اور اشارہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جو تھے، خاص طور پہ دادا محترم، اس کے زمانے میں ابراہ نے یمن سے اٹھ کے لشکر کشی کی، بیت اللہ شریف پہ حملہ کیا، اور آپ کو پوری سورہ ہے، اللہ پاک نے ان کو برباد کر دیا اور بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ اب بادشاہ یہ سمجھا کہ مولوی صاحب نے میرے اوپر طنز کیا ہے، کیونکہ میں نے ایک آدمی کو ہاتھی کے نیچے دیا ہے، یہ مولوی صاحب کے ذہن میں یہ، حالانکہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں تھا ہوا کیا ہے، وہ تو بیچارہ گزر ہی بیٹھا ہوا تھا صبح سے۔ اس نے طنز سمجھا، اس کے نتیجے میں اس نے جو کہا کہ نماز کے بعد اس نے کہا کہ جو مولوی صاحب ہے نا، اس کو بھی ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دے دو، اس کو بھی دے دیا۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک مطلق العنانی ہے، یہ اتھارٹیرینزم ہے جو ہر اس آدمی کو اویلیبل ہوتا ہے جو طاقت کی بنیاد سے بیٹھتا ہے یا جو یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے بٹھایا۔ اس کی بدترین شکل آپ نے یورپ میں یہ بھی دیکھی ہوگی کہ اگر کسی سائنسدان نے، برونو کو آپ جانتے ہیں، گلیلیو کو آپ جانتے ہیں، جس نے بھی کبھی کچھ ایسی بات کی تو انہوں نے اس کو زندہ جلا دیا یا تیل میں ڈال دیا۔ اس کی ایک شکل دیکھیے کہ پوپ نے جب یہ گلیلیو گلیلی نے یہ تھیسس پیش کیا کہ زمین جو ہے یہ حرکت کرتی ہے، پہلے آپ کو معلوم ہے ٹولمی جو تھے گریک الیگزینڈرین، ان کا نظر یہ تھا کہ زمین کھڑی ہے، سورج چاند ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ 2000 سال نظر رہا۔ ٹولمی حضرت مسیح علیہ السلام کا ہم اثر ہے۔ تو 1452 میں آ کر سب سے پہلے کوپرنیکس نے یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، زمین جو ہے یہ حرکت کرتی ہے، یہ ہمارا سولر سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں سورج سینٹرل ہے اور ہم اس کے گرد گھومتے ہیں، تو زمین ساکن نہیں ہے۔ وہ جس دن اس کی موت تھی، اس کی جب کتاب چھپ کے آئی ہے، اس دن کوپرنیکس فوت ہو گیا۔ اس کے 90 سال بعد گلیلیو نے یہی بات کی۔ جب گلیلیو نے یہ بات کی، حالانکہ پوپ اس کا دوست تھا،
یہ فلورنس میں رہتے تھے اور وینس میں رہتے تھے، اور وینس کا یہ بشپ جو ہے وہ پوپ بنا، اس کا خیال تھا کہ میرا خیال کرے گا۔ البتہ جب پادریوں نے شور مچایا تو پوپ نے ان کو انکوزیشن قائم کی۔ انکوزیشن مذہبی کورٹس ہوتی ہیں، انہوں نے اس کو بلایا، یہ 70 سال کا تھا، اس نے کہا میں آ نہیں سکتا۔ اس زمانے میں گھوڑوں پہ اور بگھیوں پہ سفر کرنا پڑتا تھا، گدھوں پہ، تو یہ بیچارہ ٹالتا رہا۔ آخر میں انہوں نے اس کو لکھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم تمہیں ہتھکڑی مار کے لائیں گے۔ یہ چل کے گیا تو وہ انکوزیشن کورٹ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا، الزام یہ لگایا گیا کہ جناب آپ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ زمین حرکت کرتی ہے، یہ بائبل کی فلاں شرح کے خلاف ہے، آپ نے بلاسفیمی کر دی ہے، آپ نے عیسائیت کے خلاف کیا ہے، تو لہذا ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ جلائیں یا ماریں یا کیا کریں۔ اس غریب کو کسی نے سکھایا، سمجھایا کہ بھائی کیوں مرتے ہو؟ تو ان سے اتنے سال پہلے برونو جو تھا سائنسدان، جس کو سائنس کا پہلا شہید کہا جاتا ہے، اس کو انہوں نے آگ میں جلا دیا، تمہیں بھی جلا دیں، تو مکر جا۔ بوڑھا آدمی تھا، سائنسدان تھا، عقیدت تو ہوتا نہیں ان کا، انہوں نے کہا میں مکر جاتا ہوں۔ البتہ جب اس نے آ کے کہا اس کورٹ کو جو مذہبی لوگوں کے پہ مشتمل تھی کہ میں اپنے عقیدے سے منحرف ہوتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں کہ بائبل نے ٹھیک لکھا ہے اور بائبل کے علماء نے یہ ٹھیک لکھا ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو سزا یہ دیتے ہیں کہ آپ سفید کپڑے پہنیں گے، بہت بڑا دربار لگے گا ہمارے سامنے، اس میں آپ آئیں گے، رکوع کی کیفیت میں آپ پہنچیں گے، اور دعا ہم جو آپ کو لکھ کے دیتے ہیں الفاظ وہ پڑھیں گے۔ اس بیچارے کو لایا گیا، اس نے گھٹنوں کے بل وہ پڑھا کہ جو کچھ میں نے کہا مجھے افسوس ہے، میں نے غلط کہا، میں گمراہ ہو گیا تھا، میں آج کے بعد ٹھیک ہو گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لطیفہ جو سنانا ہے آخر میں یہ ہوا کہ جب اس نے یہ بات تو کر لی تو ادھر دیکھا تو وہ کھڑا تھا ایک گارڈ پیچھے، جلاد جو ہوتا ہے، کہتے ہیں اس نے لیٹر میں کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اٹ اسٹل مووز، زمین جو ہے نا وہ حرکت کرتی رہے گی، تم چاہے مجھے پھانسیاں دیتے رہو۔ رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ جو حکومتیں انسانی تاریخ میں بنی، انہوں نے عقل کے خلاف اتنی بڑی جد و جہد کی اور دبایا، جس کے نتیجے میں عقل اور سائنس نے وہاں کے مذہب کو دھکیل کر چرچ میں بند کر دیا، عملاً ختم ہو گیا۔ یہ مثال دینا چاہتا ہوں، میں نے ایک اپنی مثال دی اپنی تاریخ سے، ایک میں نے یورپین تاریخ سے مثال دی۔ اس کے اوپر میں علامہ اقبال کا ایک مصرع پڑھتا ہوں اور پھر میں آگے چلا جاتا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہوتا کیا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ کی تباہی کے 3 لوگ ذمہ دار ہیں، ہمارے سیاست کی تباہی، ہماری معیشت کی تباہی، ہماری سماجیات کی تباہی، ہمارے علم کی تباہی، یہ 3 ذمہ دار ہیں۔ اور انہوں نے مشہور مصرع کہا، اے کشتہ سلطانیو ملائیو پیری، باقی نہ رہی تیری آئینہ ضمیری۔ یہ پہلا مصرع ہے کہ اے مسلمان تیرا ضمیر صاف نہیں رہا، تیرے ضمیر کا آئینہ دھلا گیا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ 3 ہے، تمہیں قتل کر دیا ہے۔ کشتہ کہتے ہیں سلاٹر کرنے کو، کشت و خون جسے کہتے ہیں گردن اڑا دینا۔ اے کشتہ سلطانی، امپیریلزم، دیٹ مین وہ بادشاہ جو میری رائے میں طاقت کے زور پہ بیٹھے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تاریخ میں ہوتا رہا۔ اور دوسرا ملائیو، ملا دیٹ مین مذہب کے وہ ٹھیکیدار جو مذہب کی غلط تعبیر کرتے ہیں، این پیری، اور وہ لوگ جو تصوف کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ تو اقبال نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جو حکومتیں قوت کی بنیاد پہ بنی، چاہے ہمارے ہاں چاہے کسی اور دنیا میں، یا جو مذہب کی بنیاد پہ بنی، غلط تعبیر کرتے ہوئے انہوں نے انسانیت کو برباد کیا اور وہ چل نہیں سکی، انہوں نے جبریت پیدا کی۔ قرآن مجید میں اس پہ ایک اشارہ فرمایا مذہبی حکمرانوں کی طرف، کہتے ہوئے کہ انہوں نے اغلال، چینز، بیڑیاں بنا ڈالی ہیں آپ کے اوپر، اور آپ کی فکر کو، آپ کے جسم کو، آپ کے سماج کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور
قرآن کہتا ہے کہ مذہب یا میں، دیٹ مین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ بیڑیاں آپ سے اتار دی جائیں۔ تیسرا جو نقطہ نظر دنیا میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو بنے وہ لوگوں کے مشورے سے بنے۔ افریدی صاحب آواز آ رہی ہے کہ حکومت جو بنے وہ لوگوں کے مشورے سے بنے؟ جی ہاں سر، آواز کلیئر ہے سر۔ اب اس کو تھوڑا کھولتے ہیں کیسے۔ یہ گریک سٹی اسٹیٹ میں اگر آپ جائیں نا، ایرسٹاٹل کے زمانے میں، پلیٹو کے زمانے میں، تو وہ ہر شہر کی اپنی حکومت تھی اور سارے شہر اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے۔ چونکہ وقت کم ہے میں اس لیے کسی چیز کو کھولوں گا نہیں، بس اشارتاً چلاتا جاؤں گا۔ وہ ایک بالکل ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی شکل تھی۔ اس کے علاوہ کوئی زیادہ عرصہ دنیا میں کوئی اس طرح کی شرائط ہے، مشورہ ہے، وہ زیادہ چلا نہیں ہے کہیں دنیا میں، بہت تھوڑی۔ ایک اس کی مثال قرآن مجید نے آپ کو دی ہے اور وہ کمال کی آیت ہے، وہ قصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے فتوحات کرتے ہوئے سعودی عرب کو فتح کیا اور جنوب میں یمن پہ گئے۔ یمن اس زمانے میں بڑی ڈیولپ اسٹیٹ تھی، اس میں مطلب یہ کہ بند بنے ہوئے تھے اور ایگریکلچر بہت ڈیولپ تھا۔ یہ پر انڈسٹریل پیریڈ ہے، یقیناً اس میں انڈسٹری تو ہوتی نہیں تھی، اور یہی چھوٹی بہت ٹریڈ، ایگریکلچر کا زمانہ ہے۔ ایگریکلچر میں وہ بہت آگے تھے یمن والے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں، آپ کو پتہ ہی ہے پوری کہانی میں نہیں جاتا، اس میں جو ایک پہلو اس کہانی کا بتانا ہے کہ اس ملکہ سبا نے، کوئین آف شیبا جسے آپ کہتے ہیں، کوئین آف شیبا نے اپنے ایلڈرز کی میٹنگ بلائی، بڑوں کی، گویا کہ اپنی شورا کی۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ اپنے بڑوں کی میٹنگ بلائی، سینٹ کہہ لیں، ایلڈرز کہہ لیں۔ اس سے اندازہ ملتا ہے کہ اس کی جو حکومت تھی اس میں کچھ ڈیموکریٹک یا شرعیت کا ایلیمنٹ پایا جاتا تھا۔ میٹنگ اس نے بلا کے کہا کہ دیکھو میرے ساتھیوں، بزرگوں، سلیمان نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور آپ بتائیں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس سے لگ یہی رہا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں کوئی کولیکٹیو ان پٹ ہوتی تھی، یا کولیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہوتی تھی، یا ڈیموکریٹک پرنسپل راج تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مضبوط لوگ ہیں، ہم تو لڑیں گے، البتہ آپ ملکہ ہیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ یہاں بات بہت اہم ہے۔ ایک فکر آتا ہے جو غالباً کرکس ہے، اس کو ہم سمجھ لیں اگر، تو ہماری پولیٹیکل تھاٹ جو ہے وہ کلیئر ہو سکتی ہے، جو مسلمانوں میں عام طور پہ پرابلم رہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب ملوک، بادشاہ، فوجیں داخل ہوتی ہیں تو وہ دو کام کرتی ہیں، ایک فساد پیدا کرتی ہیں اور ایک عزت والوں کو ذلیل کرتی ہیں۔ فساد کا مطلب ہے ہر بات کو الٹا کر دینا، آرڈر ہے نا اس کو ڈس آرڈر کر دینا، ہر شے الٹی، اور عزت والوں کو ذلیل کرنا، حقداروں کو ہٹا دینا، بے حق کو بٹھا دینا۔ بس میں زیادہ تفصیل میں اب نہیں جا سکتا۔ آگے قرآن مجید نے کہا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس پہ علماء میں اختلاف ہے۔ بات کہتے ہیں کہ یہ سینٹ کے لوگوں نے کہا کہ میڈم آپ نے ٹھیک کہا ہے، وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں مفسرین کہ نہیں، یہ قرآن مجید نے خود کہا ہے، اللہ پاک نے کہا ہے، ہاں ایسا ہی کرتے ہیں۔ چلو اس بحث کو آپ چھوڑ دیں۔ میری رائے میں نے مشرق و مغرب کی پولیٹیکل سائنس کی مبادیات تھوڑی بہت دیکھ رکھی ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں ان کا عالم ہوں، لیکن کسی بھی غیر شورائی، غیر جمہوری معاشرے کے نقصانات کے اوپر دنیا کے علم میں یہ سب سے زیادہ جامع بیان ہے۔ It's the most comprehensive statement ever made on the dictatorial, totalitarian and non-democratic form of the government in the human history۔ یہ دو لفظ فساد اور عزت والوں کو بے عزتی کرنا، یہ اتنے جامع ہیں میری رائے میں۔ پرنسپل کیا نکلا؟ پرنسپل نکلا کہ قرآن مجید مسترد کر رہا ہے اس کی سیاسی تنظیم کو جو قوت کی بنیاد پہ بنتی ہے، یوزرپیشن کی بنیاد پہ بنتی ہے۔ ہمارے علماء نے، خاص طور پر مولانا ابوالعلا مودودی نے
یہ لکھا کہ ملوک سے مراد کیا ہے، کہ جب بادشاہ چڑھتے ہیں انہوں نے کہا اس سے مراد ہر وہ آدمی ہے جو طاقت کے زور پہ اقتدار حاصل کرتا ہے، وہ یہی دو کام کرتا ہے۔ ہمارے عہد کے ایک اور بڑے عالم دین علامہ محمد اسد، جن کی کتاب آج کل اسلام آباد میں بہت پاپولر ہے، اگر آپ مسٹر بکس پہ، سعید بک پہ جائیں تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ آج کل قرآن مجید کی کون سی کتاب اچھی چل رہی ہے، تو لوگ بتاتے ہیں دی میننگ اینڈ میسج آف قرآن۔ کبھی وہ ان نام سے چھپتی ہے اور کبھی دی میسج آف قرآن کے نام سے چھپی تھی۔ علامہ محمد اسد جو لیوپولڈ ویسٹ کے نام سے تھے، ابھی ریسنٹلی تو نہیں ہے، 10-15 سال پہلے وہ فوت ہوئے، اور پاکستان میں آپ کو معلوم ہے، وہ کبھی میرا دل کرتا ہے اتنا بڑا آدمی ہے ہم نے کھو دیا کہ اس کے اوپر تم کبھی پھر بیٹھ کے نہ محفل مذاکرہ کریں۔ اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ڈکٹیٹوریل حکومتیں ہیں، اس سے مراد مارشل لائی حکومتیں ہیں، اس سے مراد ہر وہ آدمی جو اندر سے یا باہر سے اٹھے اور ان لوگوں کے گردوں پہ سوار ہو، وہ اس سے شامل ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس تاریخی تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو تیسری ہے طرز حکمرانی، وہ یہ ہے کہ شرعیت ہو، لوگوں سے پوچھا جائے، کنسنٹ بیسڈ گورنمنٹ ہو، جو لوگ چاہتے ہیں وہ ہو۔ اب نام اس کے جو بھی ہیں اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ آئیے، قرآن مجید جب آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اللہ کے نبی کو اتفاق سے دونوں حیثیتیں حاصل تھیں۔ عام طور پہ انسانی تاریخ میں انبیاء کو صرف نبوت حاصل رہی، رسالت حاصل رہی ہے، ان کو دنیاوی حکومت عام طور پہ نہیں ملی۔ بڑے تھوڑے انبیاء ہیں جن کو ملی، ہمارے نبی کو ملی، اور آپ نے ایک سٹیٹ جو ہے قائم کی۔ یہ الگ بڑی خوبصورت بحث ہے کہ ریاست مدینہ کے اصول کیا تھے۔ آج کل چونکہ یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ میں ہے، یہ بھی کبھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ ریاست مدینہ کا جو چارٹر لکھا گیا تھا اس میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ یہ الگ موضوع ہے جس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی۔ بہرحال قرآن مجید نے اللہ کے نبی کو ایک حکم دیا کہ آپ کو ریاست کیسے چلانی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ریاست چلانے کے معاملات قرآن مجید نے، اللہ نے، دیٹ مین اللہ پاک نے جنہوں نے نبی کو بھیجا ان کو حکم دیا، شاورہم فی الامر، اے نبی آپ ان سے تمام امور میں، افیئرز جتنے بھی آپ نے چلانے ہیں ان میں آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان سے کنسلٹیشن کریں۔ اب دیکھیے، شاورہم یہ عربی زبان میں امپیریٹیو ہے، دیٹ مین آرڈر ہے، کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، اے نبی آپ کی ڈسکریشن نہیں ہے، یو شیل کنسلٹ۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ کن معاملات میں، یقیناً یہاں ورلڈلی ٹیمپورل معاملات مراد ہیں۔ کامن سینس ہے کہ نبوت کے معاملات میں تو نبی مشورہ نہیں کر سکتا نا، وہ مشورہ تو حکم لیتا ہے اللہ سے خود، وہ تو اپنی بات نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں تو مذہبی معاملات میں اپنی بات بھی نہیں کر رہا، اللہ مجھے دیتا ہے، میں آگے منتقل کر دیتا۔ یہاں اس کنفیوژن میں نہ جائیں کہ نبی خود شارع لیجسلیٹر ہے یا نہیں، وہ یقیناً ہے، لیکن اس آیت سے یہ مراد ہے۔ لیکن اب آپ ٹھہرے، یہاں نبی جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارا جو تھیولوجی ہے، ہمارا جو علم الکلام ہے مسلمانوں کا، چاہے معتزلی ہیں، چاہے اشاعرہ ہیں، چاہے ماتریدی ہیں، ہم پاکستان میں حنفی سارے ماتریدی کہلاتے ہیں، سنی خاص طور پر ماتریدی ہیں زیادہ تر۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ انگریزی میں کہیں گے انفالیبل، مطلب یہ ہے کہ نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ڈاکٹرنل کریڈ ہے ہمارا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی انفالیبل تھا، نبی پہ غلطی تو ہو نہیں سکتی، تو پھر وہ جو فیصلہ کرتا دنیا کے معاملے میں ٹھیک ہوتا؟ نہیں، قرآن مجید یہ نہیں کہتا۔ قرآن مجید کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہیں کہ وہ نیک ہیں، پاک باز ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا ہے، سلیکٹڈ، چوزن، میں نے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو نبوت پہ بٹھا دیا ہے، لیکن دنیاوی معاملات تو وہ پھر اپنی مرضی سے نہیں چلائیں گے، یہ تو لوگوں کے مشورے سے چلائیں گے۔ لو جی، اگلی آیت پہ چلے گا۔ جب قرآن مجید مسلمانوں کے سماج کی، سوسائٹی کی بننے کی
بتاتا ہے، جو سوشل کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، سوشل کنسٹرکشن پہ جب آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مسلمان ہوتے کیسے ہیں، مسلمان یہ ہوتے ہیں، مسلمان یہ ہوتے ہیں، مسلمان یہ ہوتے ہیں. بات کم ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیا. ایک اور انہوں نے ہمارا مسلمانوں کا قرآن مجید نے ایٹریبیوٹ بتایا. وہ ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ تو امرہم شورا بینہم، کہ ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. وہ اپنی باتیں کنسلٹیشن سے طے کرتے ہیں. یہ نہیں کہا مشورہ کر کے ٹھونس دیا، امیر آ گیا مشورہ کیا، 99 نے ایک بات کی، امیر نے ایک کی، امیر نے لگا دیا. ایسا نہیں ہے. وہ امرہم شورا بینہم، ان کے آپس کے معاملات طے ہی شورا سے ہوتے ہیں. صاف سے شورا تو میجارٹی پرنسپل پہ کھڑا ہوتا ہے. اس کی تشریح بعض مفسرین نے کی ہے. مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، اللہ معاف کرے کہ میری میموری کی غلطی کرے، غالباً ابن کثیر میں، تفسیر ابن کثیر میں اس کی شرح بعض لوگوں نے لکھی ہے کہ اس سے مراد سواد اعظم مراد ہے. مراد یہ ہے کہ اے نبی، جب آپ مشورہ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ جن کے ہاں میجارٹی جو زیادہ اچھی رائے دے رہے ہیں، میجارٹی رائے دے رہے ہیں، آپ ان کے پرنسپل پہ چلیں. اس کو آپ سمجھ کرتے ہیں. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں جو بہت بڑی کنفیوژن سے ہمیں بچا سکتی ہے کہ اسلام ہے کیا. اسلام بنیادی طور پر ان تعلیمات کا نام ہے جو اللہ نے انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے دی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے، آدم علیہ السلام کو جب نبوت ملی اور ان کو یہ منسٹری اور مشن ملا کہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، آپ اس کی استارے اور چیزوں کو بھول جائیں، وہ جو پورا قصہ ہے، کہا کیا گیا کہ جاؤ زمین پر رہو، میں تمہاری طرف ایک تعلیمات بھیجوں گا، ہدایت بھیجوں گا، جو ہدایت پہ چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ اسلام ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج نبی کریم تک، آج تک. تو یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جو ہمیں زمین پہ رہنے کے لیے سکھائی گئی ہے. اور اگر ہم زمین پہ صحیح رہ لیں گے، دو فائدے ہوں گے. یہاں بھی ہمیں بہتری ہو جائے گی اور اس کے نتیجے کے طور پر آخرت میں بھی ہمیں بہتری مل جائے گی. تو گویا کہ اسلام ان بنیادی پرنسپلز کا نام ہے، نیٹی گٹری کا نام نہیں ہے. پرنسپلز کا، گرونڈ نارمز کا نام ہے جو ہماری زندگی کو فیشن کرنے کے لیے ہمیں بتائے گئے. صرف چونکہ آج کا ہمارا موضوع پولیٹیکل سٹرکچر ہے، اور پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر چونکہ شرعیت کے اصولوں کے اوپر ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے سیاسی تنظیم کے لیے مسلمانوں کی ہمیں یہ دو ہدایات دی ہیں کہ آپ کیا کریں گے، آپ مشورے سے چلائیں گے. اب مشورہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ قرآن مجید نے نہیں بتایا. اس کی وجہ ہے، وہ بہت اچھا کیا نہیں بتایا. دیکھیے، انسانی سماج چینج ہوتا ہے، اس کے الفاظ چینج ہوتے ہیں، اس کی سوشل آرگنائزیشن کے اصول چینج ہوتے ہیں، اس کے پولیٹیکل سوشل آرگنائزیشن کے انسٹیٹیوشنز نئے بنتے ہیں، پرانے ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تاریخ انسانی میں کیا ہوا؟ صرف ان میں سے ایک پارلیمنٹ لے لیں، الیکشن لے لیں، یہ کس روڈیمنٹری فارم میں شروع ہوئے تھے گریک سٹی اسٹیٹ میں، وہ بڑھتے بڑھتے ریاست مدینہ میں کس طرح آئے، اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے پوسٹ ویسٹفیلین، خاص طور پہ فرینچ ریولوشن کے بعد، اور خاص طور پہ جب یہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس آ گئی ہیں، یہ کیسے ڈیولپ ہوئے. اگر قرآن مجید اور اللہ کے نبی ایک فارم طے کر دیتے تو ہمارے ہاتھ پاؤں بندھ جاتے، ہم فارم نہ چینج کر سکتے. اس لیے انہوں نے نہیں کہا. قرآن مجید کی تعلیمات دو طرح کی ہوتی ہیں. اللہ کی دین کی تعلیمات، ایک تعلیمات محکمات میں سے ہوتی ہیں، مثلا اللہ ایک، نبی ایک، ختم نبیین، قرآن، حدیث، فلو وغیرہ وغیرہ. ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان کی تعبیریں ایک ہی رہتی ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن، انڈرسٹینڈنگ ایک ہی رہتی ہے. یہ الگ بحث ہے کہ ایک آدمی اپنے ڈیپتھ آف نالج اینڈ اسپرچویلٹی کی وجہ سے شاید اس میں ڈیپ ڈاؤن چلا جائے، لیکن خدا ایک ہی رہنا ہے، نبی ختم نبی ہی نہیں رہنا ہے. ہاں، خدا سے تعلق چینج ہو سکتا ہے. دوسری تعلیمات جو ہوتی ہیں قرآن مجید میں، وہ ہیں جو جنرل نیچر کی ہوتی ہیں، اور اس کی انٹرپریٹیشن اپنے ٹائم سے مختلف ہوتی ہے.
یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر احسانات ہیں. اگر ان کو بھی قرآن مجید طے کر دیتا ہم آج کہاں جاتے؟ وہ اگر نہیں ویسے رہتے، چینج ہو رہے ہیں. اگر آج والوں کا پہلے ذکر کرتے تو وہ لوگ نہ مانتے، ٹھیک، اور آج والوں کا مطلب ہے کہ اس زمانے کا ذکر کرتا اصول لاگو ہوتے تو آج نہ لاگو ہوتے تو آج ہم پریشان ہوتے. تو اس نے چیزیں چھوڑ دی. تو پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے اس کے بارے میں 4-5 ہدایتیں ہیں. ان میں سے چونکہ ہم شرائط پہ آئے ہیں صرف آج، تو شورا کے اوپر ہمیں یہ ملتی ہیں. یہ ایک ہمیں بتاتا کیا ہے؟ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانی جو ذہن ہے، جو انسانی سماج ہے، اس کا جو ایوولوشن ہو رہا یہ بالکل ویلڈ ہے. اور اس کے اندر جو جو نظام نکلیں گے، جو جو ادارے نکلیں گے، ہمیں ان کو اس اصول کے اوپر دیکھنا ہے کہ کیا وہ شرعیت کے اوپر کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. اگر وہ ملوکیت کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، طاقت کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، یا ڈیوائن رائٹس کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ نہیں چلے گا. اگر وہ شرعیت کے اصول پہ کھڑے ہیں تو ٹھیک. 1 منٹ کے لیے ہم ذرا اس کو بھی دیکھ لیں. یہ جو شرعیت ہے نا، یہ بذات خود بھی کوئی لگی بندھی شے نہیں ہے کہ ایسی ہی شورا ہوگی، ضیاء الحق صاحب کی مجلس شورا جیسے تھی، ایسا نہیں ہے. شرعیت ایک پرنسپل کا نام ہے، مشورہ ایک اصول کا نام ہے. مراد کیا ہے؟ کنسنٹ بیسڈ، لوگوں سے پوچھا جائے گا، ان کی مرضی کے مطابق حکومت چلائی جائے گی. اس کی جو بھی شکل ہے یہ طے نہیں کی گئی، یہ ان لوگوں کے اوپر ہے. وہ اس کا ایک سٹرکچر بنانا چاہتے ہیں، ایک مجلس شورا بنانا چاہتے ہیں، 2 بنانا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کا 4 ہاؤس بنانا چاہتے ہیں، 1 ہاؤس رکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں انہوں نے ہمیں ان آیات میں نہیں ملی. تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا آگے، اور اس کے بعد میرے خیال میں ہم چونکہ یہ ہمیں کہا گیا تھا، ابھی تو تمہید میں ہی ہم رہ گئے. یہ جو ایک ٹرانزیشن ہوا، اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پولیٹیکل سٹرکچر چلایا وہ مشورے سے چلایا. ٹھیک، جنگیں لڑی، مشورے سے لڑی. لیکن ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جان نشین نہیں چھوڑا. یہ سنی تعبیر ہے. آپ کو پتہ ہے دین اسلام کی 2 بڑی ٹریڈیشنز ہیں، ایک شیعہ ٹریڈیشن ہے، ایک سنی ٹریڈیشن ہے. سنی ٹریڈیشن چونکہ زیادہ ہے لہٰذا میں یہاں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. شیعہ ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا ٹیمپورل جو جانشین تھا، دیٹ مین اپنا جو نائب نمائندہ تھا، وہ حضرت علی کی شکل میں بنا دیا. جیسے امام کسے آپ کہتے ہیں، امامت کا تصور آ گیا کہ یہ ہیریڈٹری ہوگی، خاندان میں رہے گی، اور یہ گاڈ کی طرف سے ہوگی یا نبی کی طرف سے تھی اور نبی نے بتا دی. میں اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جاتا غلط یا صحیح کیا ہے. ہم صرف فی الحال میجارٹی تعبیر میں چلے جاتے ہیں. میجارٹی تعبیر کیا ہے؟ میجارٹی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 اصول طے کیے. ایک، میرا مذہبی جانشین کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ نے کہہ دیا کہ میں ختم النبی ہوں. مطلب تعلیمات آپ کی کوئی پھیلا سکتا ہے، لیکن کوئی بیٹھ کے گدی پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کو نمائندہ کرتا ہوں. ختم ہو گئی خطوبت. انسان میچور ہو گیا، ختم نبوت ختم. آخری نبی تھے. سلسلہ ذہب سیدنا آدم سے شروع ہوا، نبی کریم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو گئی. دوسرا اصول کیا طے کیا؟ آپ نے کسی کو یہ نہ کہا کہ آج کے بعد آپ میری جگہ پہ بیٹھیں. کیا مطلب؟ میری جو اسٹیٹ بنی ہے مدینہ میں، ریاست مدینہ جو بنی ہے، اس میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مذہب حنفیت کے ماننے والے بھی تھے. حنفیت سے مراد امام ابو حنیفہ مراد نہیں ہے، حضرت ابراہیم کے ماننے والے وہ بھی موجود تھے. ایک اسٹیٹ بنی تھی. وہ میں آپ کو تھوڑا بس عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 سال، 1.25 سال سے 1.5 سال تک مدینہ کے قبائل سے بات چیت کی. بس اسی پوائنٹ کو لے کے بات کرتے ہیں، ختم. آگے کبھی موقع ملے گا تو پھر جائیں گے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا مختصر نہیں ہے. اس کو میں لے لیتا ہوں کہ مدنی اسٹیٹ کیسے بنی. ہمیں معلوم ہے کہ جو عرب تھا وہ اتنا ان گورنیبل تھا
کہ کوئی اسٹیٹ تھی ہی نہیں، نہ باہر والے قبضہ کرتے تھے، بھوکے ننگے غریب لوگ تھے. آہستہ آہستہ سٹی اسٹیٹس بننا شروع ہو گئی تو مکہ پاک میں سٹی اسٹیٹ بن گئی تھی. اس میں ڈویژن آف پاور تھی کہ ہاشمی مذہبی معاملات دیکھیں گے، امیہ اسٹیٹ کرافٹ دیکھیں گے، اور فلاں فلاں دیکھیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد مطلب یہ 3 لوگ تھے مختلف، 3 قبیلے، ان کی مل کے پرانے زمانے کی سٹرکچر اس طرح لوز تھا. مدینہ میں ایسا نہ تھا. مدینہ والے سوچ رہے تھے کہ ہم اسٹیٹ بنائیں، اور آپس میں ان کی بڑی ایڈوانس لیول پہ کنسلٹیشن جاری تھی. اور کم و بیش کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 مکمل کینڈیڈیٹ میدان میں تھے، حضرت سعد ابن عبادہ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس کو آپ امیر المنافقین کہتے ہیں. تاج بن چکا تھا. اب کسی زمانے میں اناؤنس ہونا تھا، جس قبیلوں نے جو بھی فیصلہ کرنا تھا ان میں سے ایک مدینہ کا، وہ بادشاہ سٹی اسٹیٹ کا گورنر، امیر، جو بھی کہہ لیں، خلیفہ کہہ لیں، اس نے بن جانا تھا. ان دا مین ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آنا شروع ہو گئے. بیعت عقبہ اول سیکنڈ ہو گئی تو تیسرا ایلیمنٹ شامل ہو گیا مسلمانوں کا. 2 تو اندر تھے، کنٹینر آف پاور، تیسرے آ گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آ گئے تو ساودھان ہے، نبی ایک موجود ہے تو ایک لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. یہ بنیادی وجہ تھی عبداللہ ابن ابی کی منافقت کی. ہم نے کبھی شاید اس طرح سوچا نہیں ہوگا، لیکن کتابیں یہی بتاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد ابن عبادہ نے قبول کر لیا. بہرحال آپ عملاً ڈی فیکٹو ڈی جورے حکمران بن گئے. آپ کی وفات تک معاملہ خاموش رہا. جب ثقیفہ بنی سعدہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو پاور کے 3-4 کنٹینڈر آ گئے، اور سب کو ایک بات پتا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی جانشین طے نہیں کیا. اصول کیا نکلا؟ اصول نکلا جو پرافٹ کی عمل سے اصول نکلا کہ ہماری گورنمنٹ، ہماری جو خلافت ہے، شرعیت ہے، یہ ہیریٹری نہیں ہوگی. ثقیفہ بنی سعدہ ایک چوپال کا نام ہے، وہاں یہ لوگ بیٹھے اور وہاں ہوا کیا. سعد ابن عبادہ نے کہا، وہ جو پہلے والے تھے، کہ میں مقامی لوگوں کا بڑا ہوں، مجھے حق ہے کہ ٹیمپورل سیٹ پہ میں لیکن وہ وہاں آئے نہیں. اور جو مکے والے تھے، جو مہاجرین تھے، وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رائٹ ہے، ہمیں بننا چاہیے. اس سے ذرا یہاں ٹھہر کے ذرا پیچھے پھر واپس چلتے ہیں. اللہ کے نبی نے 1.5 سال مذاکرات کرنے کے بعد پہلا ڈاکومنٹ لکھا جب آپ مدینہ میں آئے. اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اس کو دستور مدینہ کہا جاتا ہے. یہ ریٹن فارم میں موجود ہے. دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا تحریری آئین ہے. حمورابی کا آئین نہ تھا، جسٹینین کوڈ آئین نہ تھا. یہ کبھی پھر بتاؤں گا. وہ مجموعہ قوانین تھے. آئین کیا ہوتا ہے؟ دستور وہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ سٹرکچر بتاتا ہے، جو ادارے بناتا ہے، جو اسٹیٹ سٹیزن کے درمیان رشتے بتاتا ہے. قانون کیا ہوتا ہے؟ وہ بتاتا ہے چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیں. جسٹینین کوڈ تھا، لا تھا. حمورابی کا لا تھا. یہ جو تھا چارٹر آف مدینہ جو نبی پاک نے بنوایا تھا، اس میں اسٹیٹ کرافٹ کے پرنسپل تھے. اس لیے والحاظن انگریز نے لکھا کہ دنیا کا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق بھی اس پہ یہی ہے. اب اس میں آپ عجیب بات دیکھیں گے، مشاورت سے بنایا. 1.5 سال ٹھونسا نہیں ہے کہ میں بیٹھ گیا ہوں نبی، یا میں ایوب خان تھے نا ہمارے پاکستان میں، انہوں نے اپنے نام سے آئین ڈال دیا تھا کہ میں خود ہی آئین بنا رہا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں نبی بیٹھا ہوں، میں آپ کو یہ آئین ہے. انہوں نے 1.5 سال مذاکرات ہوئے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں جو 50 20 30 قبائل جو تھے وہ اگری کر گئے، تو آپ نے یوں لکھنا شروع کیا کہ یہ معاہدہ ہے مسلمانوں کے درمیان، انصار، قریش، مہاجرین، بنی فلاں بنی فلاں بنی فلاں جو قبیلے ہوتے ہیں. یہ پہلی آرٹیکل ہے. تلک امت واحدہ، یہ سارے لوگ ایک امت بنیں گے. یہاں سے اور پرنسپل کیا نکلا کہ مائنارٹی میجارٹی، نان مسلم مسلم نہیں ہے، اسٹیٹ ایک میں سب ایک ہوں گے. خیر، جنگ بدر ہو گئی. جنگ بدر کے بعد کچھ قبائل نے جوائن کیا تو ان کے نام بعد میں ایڈ کیے گئے. تو اس کے اندر جو پرنسپل طے ہوا حکمرانی کا، اس میں سبسیڈیارٹی تھی، کبھی پھر بات کریں گے، اور شرعیت تھی.
نبی نے اپنا آئین ٹھونسا نہیں ہے، لوگوں سے بنوایا۔ اب پھر تھوڑا جلدی سے آگے آ جائیں، وقت کم ہے، کہ نبی کریم کی وفات پہ جب یہ پاور کنٹینڈر بیٹھے تو حضرت ابوبکر صدیق کا جو آرگومنٹ تھا وہ یہ نہ تھا کہ میں نبی کا دوست ہوں، یہ آرگومنٹ بالکل نہ تھا کہ نبی نے مجھے بٹھایا ہے، بلکہ یہ آرگومنٹ چل رہا تھا کہ مکہ کا جو قریش قبیلہ ہے اور لوگ ہیں، نیومیریکلی اسٹرانگ ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ اسٹیٹ کرافٹ کو جانتے ہیں، لہذا لہذا ان کو بنایا گیا۔ پیورلی ٹیمپورل پولیٹیکل ڈسکورس کے بعد، اور اس کے بعد جو سیکنڈ ہمارے اچھا وہ آئے کیا، انہوں نے آ کے مسجد میں کیا کہا، اس مذہبی تنازع کو پڑھنے لے میں پولیٹیکل سائنس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے آ کے لوگوں سے بیعت لی۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ ایلیجینس، وہ کیا ہوتی ہے کہ ڈو یو ایکسیپٹ می اور ناٹ۔ کلوز کوارٹر میں جو ایلڈرز تھے سوسائٹی کے، انہوں نے تو فیصلہ کر لیا، جو زمانے کی پارلیمنٹ تھی اس میں تو فیصلہ کر لیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے ادارے ایوالو ہوئے ہیں، اس طرح کے ڈسپلن پارلیمان تو نہیں ہوتی تھی، جو بھی ایلڈرز تھے سوسائٹی کے انہوں نے ڈیسائیڈ، لیکن وہ باہر آئے مدینہ میں، انہوں نے خطبہ دیا اور کہا لوگ آپ میں سے مجھے اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے۔ لوگ آئے مختلف قبیلوں والے سارے، انہوں نے آ کے علی مندر ہم آپ کے سامنے، پولیٹیکل سائنس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے ان کو دیا۔ اب دیکھیں شریعتی طور کیا ہے، آگے چلیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اللہ رسول کی بات مانتا رہوں گا تو مجھے حکومت میں رکھنا، ورنہ مجھے ہٹا دینا۔ جی بالکل شریعت ہے۔ حضرت عمر کی الیکشن بھی کم و بیش ہوا، نامینیشن، اس کے بعد بیعت عمومی ہوئی، لوگوں نے ووٹ دیے، کھڑے ہوئے، ووٹ آف کانفیڈنس ہوا، پھر الیکٹ ہوئے۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی جو انہوں نے کہی، تھرڈ میں جلدی سے آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کے وقت حضرت عمر نے 6 رکنی الیکشن کمیشن بٹھایا، اور الیکشن کمیشن سے یہ کہا گیا کہ آپ دیکھیں کہ کس کو بنانا ہے۔ کمال کی بات دیکھیں، کہا میرا بیٹا آپ نے کنسیڈر نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن عمر بڑے صحابہ میں سے ہیں، بہت بڑے صحابہ میں سے، آپ اس کو نہیں کنسیڈر کریں گے، بقیوں کو۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک چنا، پھر ان کی بیعت ہوئی۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ ووٹ آف کانفیڈنس ہوا، اور آخر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی ہوا، اور اس کے بعد معاملات آگے یہاں ذرا ٹھہر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ انسانی تاریخ میں حکمرانی کے 3 اصول رہے۔ ایک تھا کہ سیاسی تنظیم کی بنیاد قوت ہو، یہ بادشاہ سے لے کر مارشل لاء تک رہا، یہ انسانی تاریخ نے اور قرآن مجید نے اس کو مسترد کر دیا۔ دوسرا جو ریاست کا اصول بنایا گیا تاریخ انسانی میں، ڈیوائن رائٹس کا، وہ انسانی تاریخ نے خون خاری کے بعد مسترد کر دیا۔ تیسرا اصول جو روڈیمنٹری فارم میں آیا تھا شرعیت کا، گریک سٹی اسٹیٹ سے، اور اس کے بعد اسلامی تہذیب نے اس کو پہلا آئین دیا، حکومتیں بنا کے دکھائیں، چلا کے دکھائیں، اور ان کو سکسیشن جو ہے ہیریڈیٹری ختم کی۔ اس سے پہلے رومن میں، انڈیا میں، سب ایران میں آپ کو پتہ یہ ہیریڈیٹری چل رہی تھی۔ انہوں نے شریعت کی بنیاد کے اوپر پاور ٹرانسفر کرنے کے اصول طے کیے، پاور ٹرانسفر ہوتی چلی گئی تا وقت ہے کہ عموی آئے بعد میں ہم اس پہ نہیں آتے۔ اور نبی کریم اور صحابہ کرام کی جو سلطنت تھی وہ پوری کی پوری شریعت کے اصولوں کے اوپر قائم تھی۔ اب چونکہ یہ وقت کم ہے، وہ موضوع بہت تو کیا کہتے ہیں دلچسپ اور ٹیڑھا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے یہ بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ماوردی نے کیا لکھا، نظام الملک نے کیا لکھا، مودودی نے، غزالی نے، ابن خلدون نے، پھر کبھی، یا اور جو ہے امویوں نے کیا اسٹیٹ کے پرنسپل بنائے، عباسیوں نے کیا بنایا، منگول ترکوں عثمانیوں نے کیا بنایا، یہ الگ ٹاپک ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور عہد حاضر کے جو ادارے ہیں وہ اس کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ ادارہ جو قرآن مجید کے اصول آف شرعیت کے مطابق ہے وہ ہمیں قبول ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہی ہمیں چاہیے۔ قرآن مجید میں عرف جسے کہتے ہیں، کسٹم اور سورس آف لا ہے، جو نئی چیز انسانی سماج کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے قبول کریں۔ آئے ہوئے ہیں یہ قابل قبول ہیں، بشرطے کہ وہ شرعیت کے اصول کے اوپر کھڑے ہیں۔ اس میں ایک قدغن صرف ہم لگائیں گے، وہ جو مجھے کیسٹ بھیجی تھی کل اپنے کرنل صاحب نے، وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کا حل جو ہے ہماری پاکستان میں آئین میں بہت اعلیٰ دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ آخری بات میں ختم کرتا ہوں۔ پاکستان بنا، بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ پاکستان کا اسلامک اسٹرکچر کیا ہو۔
حضرت علامہ اقبال نے پاکستان بننے سے پہلے ایک آدمی سے یہ کہا کہ آپ اس پہ ریسرچ کرو، کیونکہ صدیوں سے اسلامک اسٹیٹ تو نہ تھی۔ محمد اسد نے اس پہ کتاب لکھی، اس کا نام ہے دا پرنسپل آف گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ ان اسلام، دا پرنسپلز آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ان اسلام۔ اس کے بعد بہرحال پاکستان بن گیا، علماء اکٹھے ہوئے، قرارداد مقاصد بنی، پاکستان کے آئین کے پریمبل میں آئی، آرٹیکل 2A کے بعد آئین کا حصہ بنی، وہ 4 اصول بیان کرتی ہے۔ میرا خیال میں کہ مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں، انسانی تاریخ میں اگر سب سے بڑا کوئی ڈاکومنٹ ڈیولپ ہوا ہے تو یہ پاکستان کی قرارداد مقاصد ہے اور پاکستان کے آئین کا پریمبل ہے۔ 1 منٹ میں صرف اس کے 4 اصول بیان کر دیتا ہوں، پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں سوورینٹی، حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں۔ یہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کا فنڈامنٹل اصول یہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ اللہ نے اپنی سوورینٹی، حاکمیت انسانوں کو منتقل کر دی ہے، ہمیں سب کو۔ ہم اللہ کے خلیفہ اور نمائندہ ہیں، ہم اللہ کی اتھارٹی جو ہے ہمارے پاس آ گئی، گورننس کی اتھارٹی۔ پرنسپل نمبر 3، ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے، اللہ کی سوورینٹی آئی ہے ہمارے پاس، یہ سیکرڈ ٹرسٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرسٹ کو چلانا بہت اعلیٰ معیار چاہیے۔ اور چوتھا یہ کہا کہ اللہ پاک کی دی ہوئی سوورینٹی جو اللہ نے لوگوں کو ڈیلیگیٹ کی، جو ٹرسٹ کے طور پہ استعمال کی جائے گی، استعمال کرے گا کون؟ 22 کروڑ تو نہیں کر سکتے، وہ اپنے چوزن ریپرزینٹیٹیو سے کرائیں گے۔ چوز کریں گے لوگوں کو۔ کیسے چوز کریں گے؟ یہ ہر زمانے کا اپنا اصول ہے، اور جو چوز ہو جائیں گے وہ گورنمنٹ چلائیں گے، کیسے؟ وہ شریعت پہ چلائیں گے۔ تو یہ بہترین حل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرابلم ہے دنیا میں کہ سوورینٹی بلانگس ٹو پیپل اور سوورینٹی بلانگ ٹو گاڈ۔ اہل مذہب روایت یہ کہتی ہے الحکم للہ، جمہوریت یہ کہتی ہے کہ سوورینٹی لوگوں کے پاس ہے۔ اس دونوں کا جو بلینڈ ہے پولیٹیکل لینگویج میں، کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں، آپریشنل لینگویج میں، مسلمان کی دنیا میں اس سے بہتر نہیں ہو سکا۔ یہ کولیکٹیو اتحاد ہے علماء پاکستان کا اور پارلیمان پاکستان کا، کہ اس کے بعد انہوں نے یہ تھیوریٹیکلی پرنسپل طے کر دیے ہمارے ہاں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس پہ، اور مجھے معلوم ہے کہ اس سے بہت حصے رہ گئے، اس پہ ہی ہم سوال جواب کر لیتے ہیں، اور پھر کبھی موقع ملا تو اسے کسی اور پہلو کو دیکھیں گے۔ جی کرنل صاحب۔ تو سر معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ تشنگی باقی ہے۔ یہ تو بہت گھمبیر مسائل ہیں جن پر لوگ منتظر ہیں بات کرنے کے، اور اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ 2 یا 3 سیشنز کی ضرورت ہے۔ یہ منحصر ہے آپ کی موجودگی پر، آپ کے ٹائم پر، لیکن آج آپ نے بنیادی اصول الحمدللہ سامنے رکھ دی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اب ہمارے سامعین سے سوالات آئیں۔ سر السلام علیکم۔ السلام۔ سر میرا ایک بیسک سا سوال ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی، دس از ون ماڈل وچ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ہیز ڈیولپڈ، اور پاکستان میں بھی ہم اسی ماڈل کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ سر وزا وز شریعت اینڈ جو اسٹیٹ آف مدینہ تھی، یا جو انسٹرکشنز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، وزا وز اس کی کیا سٹینڈنگ ہے سر؟ دیکھیے، آپ نے بالکل یہ کہا کہ جمہوریت انسانی تاریخ کے عمل کے نتیجے میں ابھرنے والا ایک نظام حکمرانی ہے۔ پچھلے 10-12 ہزار سال کے تاریخی عمل کے نتیجے میں، اور خاص طور پر رومن ہولی امپائر کے ظلم جو تھے پوپ کے، اور جو بادشاہوں کے ظلم تھے کانٹس کے، اس کے رد عمل کے طور پر آپ کو معلوم ہے سر ٹامس ہابس آئے، لیواتھیان لکھی، اس کے بعد جو ہے جان لاک نے کتاب لکھی دی پرنسپل آف دا سیکنڈ گورنمنٹ، پرنسپل آف گورنمنٹ، اینڈ دین سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ کتاب آئی روسو کی، اور اس کے بعد فرانس کا انقلاب آ گیا، امریکی انقلاب آ گیا، اور چلتے 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 یہ جمہوریت جو ہے برطانیہ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی آ گئی۔
یہ انسانی عمل ہے سب کا. اس کا جو فنڈامنٹل پرابلم ہے جو ہمارے ساتھ وہ صرف ایک ہے جس کا میں نے آخر میں اشارہ کیا. وہ کیا ہے؟ ڈیموکریسی مینس گورنمنٹ بائی دا پیپل, گورنمنٹ بائی کنسنٹ اینڈ گورنمنٹ آف میجارٹی, اینڈ میجارٹی کین ڈو حرام اینڈ حلال. کیوں؟ بیکاز sovereignty lies in the people. یہ پرنسپل ہے. sovereignty mean right to rule. ہم مسلمانوں کو اسی میں ایک پرابلم صرف یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ sovereignty lies in God, اللہ میں. لیکن ہمارے ہاں سادہ اللہ میں اوپر سے بیٹھا ہے, نہ وہ ٹیلی فون پہ حکومت کرتا ہے. اگر وہ ٹیلی فون پہ حکومت کرے گا تو مولانا عزیز صاحب بن جاتے ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ آپ کو خواب دیکھیں گے کہ اللہ نے یہ کہا ہے, یا اور حکومتیں دنیا میں بنی ہیں وہ بن جائیں گے, ظلم کریں گے اللہ کے نام پہ. تو ہمارے ہاں جو میں نے بتایا کہ ہماری جو ریلیجو پولیٹیکل تھاٹ تھا جس میں تمام پاکستان کی مذہبی جماعتیں, جماعت اسلامی جیسے مولانا مودودی جیسے آدمی جو خاص ایک سخت سیاسی اسلام کی تعبیر رکھتے تھے, مولانا شبیر احمد عثمانی, شیعہ علماء, اہل حدیث علماء, ساروں نے اس پہ اتفاق کیا. اور بہت کمال کی یہ بات ہے, انہوں نے کہا کہ سوورنٹی اگرچہ اللہ کو حاصل ہے لیکن یہ سوورنٹی لوگوں کو ٹرسٹ کی شکل میں آئی ہے, چوزن ریپرزنٹیٹیو کی شکل میں اختیار کی جائے گی. ایک قید لگا دی, صرف ایک, جو آپ کے سوال کا کرکس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے آئین کی آرٹیکل 227 میں ہے. 227 میں وہ کیا کہتی ہے؟ No law in Pakistan can be made which is repugnant to Quran and Sunnah. No, بلکہ اور طریقے سے وہ جو ہے, no law can be made in Pakistan which is against the teachings of Islam as described in Quran and Sunnah. اب یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری جمہوریت, عوام کی اکثریت تمام فیصلے کر سکتی ہے. گویا کہ مغربی جمہوریت کی ماڈل جو ہم نے لے لیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک ایکسیپشن ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن اسلام کے اگینسٹ کوئی یہ قانون نہیں کر سکتا. اور قرآن اسلام کون سا؟ وہ اسلام جو قرآن و سنہ میں ہے, بس کسی فقیہ کی رائے نہیں. یہ بڑا پیچیدہ سی بات ہے. تو اس کو اگر آپ سم اپ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی نظام ہو, مشرقی ہو, مغربی ہو, برطانوی ہو, امریکی ہو, اگر وہ شرعیت کے اصول پہ کھڑا اور اس کی لمیٹیشن کر دی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کے, قرآن سنہ کے باہر نہیں جا سکتا, وہ بالکل اسلامی ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کیا اور پاکستان نے آئین نے یہ کیا کہ اس نے فیڈرل شریعت کورٹ بنا دی اور اس کو اس نے اختیار دے دیا کہ کوئی شک کسی بھی قانون کی, اگر کوئی بھی آدمی آ کر آپ کو یہ بتائے کہ اسلام کے فلاں اصول کے خلاف ہے, قرآن مین اگین قرآن اینڈ سنہ, اسلام مین قرآن اینڈ سنہ, نتھنگ ایلس, تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ڈکلیئر کر دے گی کہ یہ قانون جو ہے قرآن اور سنہ کے خلاف ہے. وہ قانون 6 مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی. تو اس نے یہ عمل چلتا رہا. تقریباً تمام قوانین, 1-2 ایشو کے علاوہ, فیڈرل شریعت کورٹ دیکھ چکی ہے اور وہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ یہ قوانین ٹھیک ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ اینڈ اسلامی ہے میری رائے میں, اور اس کو اتحاد کی مجموعی شکل حاصل ہے کہ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, اور اس کی شرط صرف یہ ہے کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوگی, اور اس کا بندوبست ہم نے کورٹس کو دیا ہوا ہے کہ وہ دیکھ لیں گی. تو یہ میری اس کے اوپر رائے ہے. ساتھ یہ موضوع ڈیفیکلٹ ہے, اس پہ لمبا ٹائم چاہیے, لیکن بہرحال بین میں اتنا ہی فی الحال کہہ سکتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ارشد ملک بول رہا ہوں. الحمدللہ جی حضور, آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہسٹوریکل فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے, آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بہت کمپریہنسو انالیسس کیا ہے, جو کہ دس از واٹ وی ور لوکنگ فار. یہ ہمارا جو گروپ ہے چھوٹا سارا, اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ کچھ کسی حد تک جذبات بھی شامل ہیں کہ مسلمان جو ہیں, ہمارا جو مقصد ہے وہ تو ہے ٹو رول دا ورلڈ.
لیظہرہ علی الدین کلہ. اب ایسا ہو نہیں رہا اور ایسا ہم چاہتے ہیں ہو جائے، تو ہم اس کے اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ہماری اخلاقیات اتنی پست ہو گئی ہیں کہ ہمیں ادھر دوڑ کر لگانی چاہیے. کچھ کہتے ہیں انفرادی طور پہ دیکھو. اب یہ جو اس کا کیا حل ہے آپ کے نزدیک کہ what should we do؟ ہماری تو زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس بھی مل جائے اور دنیا میں بھی بہترین انداز میں رہیں. تو what direction should we be going آپ کے خیال میں؟ ملک صاحب، بڑی یہی وہ درد دل ہے جس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی وہی بات ہے جس کے لیے میں بیٹھا ہوں. میں ایک مختصر پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس موضوع کے اوپر نہ ایک کتاب لکھی ہے. کتاب سے مراد کو اس کی تشہیر نہیں ہے، چونکہ وہ میں کسی سے رائلٹی نہیں لیتا، وہ فری ہے، نیٹ پہ بھی فری ہے. اس کا نام ہے اسلام ان دا کنٹمپریری ورلڈ اور سب ٹائٹل ہے اے نیو نیریٹو. یہ فری اویلیبل ہے نیٹ پہ، اگر میرے نام سے لکھیں تو. اس کتاب میں یہی رونا رویا گیا جو آپ نے کہا ہے. ساتھ میں بھی اسی پس منظر سے ہوں، اور مجھے فائدہ یہ ہے کہ میں نے علماء کے ساتھ اور ان لوگوں کا جن کا اشارتاً آپ نے بات کیا ہے کہ اخلاقی تربیت کہہ سکتے ہیں. مثلا نہیں کہ میں نے زندگی کا بڑا حصہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گزارا ہے، میں نے بڑا حصہ صوفیاء کے ساتھ گزارا ہے، ابھی بھی گزارتا ہوں. میں مدرسوں میں پڑھا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں 4 سال منسٹر بھی رہا ہوں مسلم لیگ نون میں، سیکٹری لا بھی رہا ہوں، CSS بھی میں نے نوکری بھی بڑی کی ہے. تو میں مقصد اللہ معاف کرے اپنے بارے میں بتانا اتنا ہے کہ میں اسی درد سے اور اس درد کے تمام علاج جو تجویز کیے جاتے ہیں ان سے اندر سے ہو کے آیا ہوں. اور میرا ذاتی نتیجہ یہ نکلا ہے، اس کے نتیجے میں نے وہ کتاب لکھی ہے، اردو میں بھی ہے حرف محرمانہ کے نام سے، اور انگلش میں نیو نیریٹو ہے، نیٹ پہ فری ہے. اس میں میرا تھیسس کیا ہے؟ میرا تھیسس یہ ہے کہ مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ موو نہیں کر سکے. ٹائم موو کرتا ہے، حرکت. اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، یہ غالباً میری کتاب کا پہلا چیپٹر ہے، اس کا ٹائٹل یہی ہے. اقبال نے ایک ندی سے پوچھا، وہ جو رو نہیں ہوتی پانی کی، ویو جسے کہتے ہیں، لہر، کہ بھائی تو ہلتی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری زندگی تو ہلنے میں ہے، میں رک جاؤں گی تو میں ویو نہیں رہوں گی، میں مر جاؤں گی. حرکت اصول تھا کائنات کا، وقت کے ساتھ بدلنا، تبدیل ہونا. مسلمانوں نے کمال کام کیا ارلی ہسٹری میں کہ اپنے زمانے کے ساتھ وہ کیسے انہوں نے زمانے کو ایڈجسٹ نہیں کیا، مسخر کیا، ٹرانسفارم کیا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا، ہم نے 700-800 سال حکومت بھی کر لی، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہ ہم پیچھے رہ گئے. اس وقت نیٹ شل کیا ہے؟ نیٹ شل یہ ہے کہ ہم ایناکرانسٹک ہیں، ہماری لیگل تعبیریں، پولیٹیکل تعبیر ہماری مابردی سے آگے نہیں آئی. سیاسی تعبیر جو ہے ہماری، اور جو ہماری مذہبی تعبیر ہے، صوفیانہ تعبیر ہے، وہ بھی اس وقت سے آگے نہیں بڑھی. سائنس میں ہم آج تک، کبھی عالم دین نے کراچی میں کہا کہ آپ کیسے کہتے ہو کہ زمین جو ہے حرکت کرتی ہے؟ یہ چند 15 دلیلیں اس نے دے دی، وہاں وہیں کھڑی ہے. اکنامک ملٹری کیفیت آپ کو سب پتہ ہے، اخلاقی غلط بالکل ٹھیک ہے، پسترین ہے مسلمانوں کی اس وقت، ناراض کوئی ہو یا نہ ہو. حل اس کا ایک نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے کئی چراغ جلتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے یقیناً جو یہ کہیں گے کہ جو بھی آدمی ہے اس کو اپنا بنا کے اخلاق کی تعلیم دے کے اچھا انسان بنا لو، یہ کام بھی کرنے والا ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ نو، ہم نے ہائر لیول پہ ریسرچ کرنی ہے اور ہم نے نئی نئی چیزیں دینی ہے اسلام کی روشنی میں، یہ ویلڈ ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم نے دعوت کا کام لینا ہے، وہ ویلڈ ہے. کچھ کہیں گے ہم نے پولیٹیکل سٹرگل کرنی، یہ بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، ایک تو سماج میں کوئی ایک کام کرتا نہیں. میں نے دیکھا ہے، غالباً آپ پینسلوینیا کے پڑھے ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کے بارے میں تھوڑا ٹرسٹ دیکھ رہا تھا، مجھے کرنل صاحب نے بھیجا تھا، تو پھر میں نے گوگل شوگل کیا. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک چیز میں، جس بزنس اسکول میں آپ گئے تھے، وہ کتنا آگے پہنچ گئے. ہمیں بھی جانا چاہیے. آپ ساتھ ہارورڈ کی ڈیونٹی کالج چلے جائیں،
اور اپنے دیوبند کے مدرسے کو دیکھ لیں. دیوبند کا مدرسے کو اگر آپ 1 نمبر دیں گے، ہارورڈ کے ایک سکول ڈیونٹی کو آپ 1,00,000 نمبر دیں گے. کوئی میچ ہے ہمارا؟ ہے ہی نہیں. ہم فقہ پڑھاتے ہیں، ہارورڈ میں لا پڑھاتے ہیں، کوئی میچ ہے ہی نہیں. تو گویا کہ تمام آدمی چاہیے سول سوسائٹی کے، جیسے آپ کام کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں. اس کی وجہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ڈسپوزیشن ہوتی ہے. ایک آدمی سوشانہ واردات میں جانا چاہتا ہے، اس کو آپ نہ روکیں، اس کو یہ نہ کہیں غلط کر رہے ہیں. ایک آدمی میں سیاسی ایکٹیویزم ہے، وہ پولیٹیکل اسلام چاہتا ہے، اس کو وہاں جانے دیں. ایک آدمی کہتا ہے نو نو نو، میں نے تعلیمی میدان میں جانا ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تمام میدان ٹھیک ہے، ہم ہر میدان میں بندے پیدا کریں. اور وہ بندے ہوں کیسے؟ دیکھیے نظام بندوں سے بنتے ہیں، ناروں سے نہیں بنتے. بندے کیسے ہوں گے؟ بندے وہ ہوں جو اپنی روایت میں پختہ ہوں. پختہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنہ کو جانتے ہوں، صحابہ بزرگوں کی تاریخ کو جانتے ہوں، عہد حاضر کی ایک تو یہ ہے روایت. اور دوسری طرف وہ آپ جیسے ہوں، ہارورڈ سے، پینسلوینیا سے یا لنکن سے پڑھ کے آئیں. وہ دونوں کو لے یہ آدمی جب ہمیں چاہیے، وہ بزنس میں آئے گا تو بزنس کامیاب کرے گا اسلامی مطابق، وہ سیاسیات میں آئے گا، سیاسی اسٹرکچر کو ٹھیک کرے گا. وہ جب جائے گا تعلیم میں تو تعلیم میں ایکسل کرے گا. یہ سوسائٹی کی تمام جتنی چیزیں ہیں یہ آہستہ 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 بنتی ہیں. سوسائٹی اسلامائز ہوگی کب ہوگی؟ جب لوگ اس کے اسلامی روشنی میں اور جدید حالات کے مطابق اور اس کے فطری نتیجے کے طور پر، طبعی نتیجے کے طور پر وہ حکومت میں بھی آ جائیں گے. اس کے علاوہ سماج نہیں ٹھیک ہوتے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پولیٹیکل اسٹرگل کر کے اسٹیٹ لے لیں گے، مجھے ان پہ بالکل اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا ویلڈ ہے. لیکن یہ کہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، یہ نہیں ہے. بلڈ شیڈ بہت ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا، اخوان المسلمین سے نیک لوگ دنیا میں نہیں بنے. مجھے بھی ان سے اختلاف ہے، لیکن 70 80 1928 میں بنی تھی یہ حسن البنا جو آئے تھے. مرسی آخر میں پھانسی لگ گئی، قطب شہید ہو گئے. حسن البنا کو سڑک پہ گولی مار دی گئی. ہزاروں نوجوان کی قربانیاں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، پاکستان میں بھی سلام پیش کرتا ہوں. لیکن ہمیں ٹھنڈے سے سوچنا پڑے گا کہ ہم نے قوت کے ذریعے اقتدار اسلام نافذ کرنا ہے تو ملے گا صحیح کہ نہیں؟ اور اگر مل جائے گا تو ہم کریں گے کیا ہم وہی اسلام نافذ کریں گے جو معاشرہ مانے گا؟ نہیں. جو ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہوا، ایران میں کیا ہو رہا ہے، وقت نہیں ہے میں آپ کو ایک ایک باتیں بتاؤں. سعودی عرب میں کیا ہوا. یہ بہت دردناک بات. مختصر یہ ہے کہ جو بھی آپ نے باتیں کہی ہیں یہ سب ٹھیک ہیں، یہ سب کرنے والی ہیں، اور ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق کرے. شرط یہ کہ کرتا چلا جائے، بس اپنے آپ کو گھول دے. قرآن مجید نے اللہ کے نبی کے بارے میں عجیب بات کی ہے، اللہ کا باخ و نفسک. اے نبی کیا اپنے آپ کو گھول دو گے، جلا دو گے؟ گھول نفس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا باخ مطلب کنزیوم کرنا، انگریزی آپ کنزیوم کر دو گے. وہ نبی اتنی فکر کرتے تھے. ہم میں سے ہر آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کی ضرورت ہے وہ کرے، اپنے آپ کو گھول دے. جب یہ کام ہوگا مسلم سماج بنے گا، سماج سے سٹیٹ خود بخود جنم لے لے گی. جزاک اللہ خیر. ایک ریلیٹڈ کوسچن یہ ہے کہ جو ہمارے اسلامک گروپس ہیں ان کے درمیان جو یونٹی نہیں قائم ہو سک رہی، اینڈ وی آر انیبل ٹو بی ہم ٹالرنس کے اس لیول پہ آ نہیں سک رہے، کیا اس کے بغیر ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ نہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یونٹی ہوتی کیوں نہیں، نمبر 1. دوسری کیا یونٹی ریکوائرڈ بھی ہے؟ یہ ایک متھ ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے. میں دونوں کو ایکسپلین کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کی فلسفہ ہی غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی کی ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. یہ اصولاً ہی غلط ہے. ریئلٹی کی انٹرپریٹیشن ریلیٹیو ہوتی ہے. ہاتھی کو قصہ سنا ہوا ہے نا آپ نے، مختلف پہلو سے دیکھو گے تو مختلف نظر آتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی 50 تعبیریں ممکن ہیں. ہم یہ ماننے پہ تیار نہیں ہیں مسلمان. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی تعبیر ہوگی، جو میں نے کی وہ ٹھیک ہے. کیوں بھائی؟ کس نے کہا ہے تمہیں ایک ہی تعبیر ہے؟ صحابہ کرام تو 5 تعبیریں کرتے تھے، فقہا نے 6 8 کر دی ہیں ایک ہی چیز کی، اور آپ کہتے ہیں میری تعبیر ٹھیک ہے. تم بڑے ہو ابو حنیفہ سے. مولا علی
اور ابو بکر صدیق کے درمیان اختلاف رہا، صحابہ کے درمیان میں مال غنیمت پہ اختلاف رہا، ساری زندگی رہا. گویا کہ ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ حقیقت کی کئی تعبیریں ممکن ہیں. نمبر 2، کیا انسان روبوٹ ہے یا انسان ہے؟ اگر روبوٹ ہے، یہ دولت شاہ کا چوہا ہے، تو سارے انسان ایک ہی کام کریں گے. اگر وہ انسان ہے، ہر آدمی مختلف کام کرے گا. کوئی بریانی کھائے گا، کوئی پلاؤ کھائے گا، کوئی حلیم کھائے گا. تو آپ پلاؤ کھانے والے کو کہہ سکتے ہیں کہ تم غلط کام کرو، حلیم اچھی ہے؟ بالکل نہیں کہنا چاہیے. یہ اگر ہم بنیاد بنا لیں تو ہمارے اندر کی پلورلٹی، یہ قرآن مجید، جہاں تک میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک آیت قرآن پاک کی ہے جو چھپا کے رکھی جاتی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، ہم نے مختلف مذہب بنائے، مختلف لوگ بنائے. ہم چاہتے یہ تھے. اگر ہم یہ نہ چاہتے تو ہم کرتے کیا؟ ہم یہ کرتے جیسے زمین آسمان میں نے کیا ہے، میں حکم چلا دیتا، وہ مان جاتے. خدا چاہتا ہے آپ سے کہ آپ اختلاف کریں. وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے بنایا اختلاف. اللہ کے نبی کہتے ہیں اختلاف رحمت ہوتا ہے. رحمت کو بڑھانا چاہیے، کام کرنا چاہیے. رحمت کو قبول نہیں، رحمت کو ٹالریٹ نہیں کرنا. بلیسنگ کو انکریز کیا جاتا ہے. اختلاف بڑھانا ہے ہم نے. کیا نہیں کرنا؟ گردن نہیں کاٹنی. کیا نہیں کرنا؟ ایک دوسرے کو فتویٰ نہیں لگانا. وہ کیوں نہیں لگائیں گے؟ وہ تب ہم نہیں لگائیں گے جب ہم سوچ لیں گے کہ میری تعبیر بھی ٹھیک ہے، آپ کی تعبیر بھی ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے، اگر مختلف اسکول آف تھاٹ آ رہے ہیں، مختلف گروپ آ رہے ہیں اور اپنے اپنے مقام پہ کام کر رہے ہیں، اور میں آپ کو نیوٹرلائز کر رہا ہوں، آپ مجھے نیوٹرلائز کی کام خراب ہے. آپ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہے. اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ اور میں کسی لیول پر، ہم ایک جگہ کسی لیول پر کچھ انٹریکشن کریں، اپنی اٹانومی قائم رکھیں، لیکن کسی لیول پہ انٹریکشن کریں. اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ آپ دشمنی کیوں نہیں ہے آپس میں؟ بایولوجی میں، مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کوئی سائنٹسٹ ہوگا، بایولوجی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سمبیوسس. سمبیوٹک ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ ایک آرگنزم ہے، دوسرا آرگنزم ہے، وہ آپس میں اینٹی ہیں، ایک دوسرے کو کھانے والے ہیں، لیکن وہ آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں. سمبیوٹک ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ یہ ریلیشن شپ بٹوین ٹو ایڈورسریز، دو دشمنوں کے درمیان تعلق جو دونوں کو فائدہ دے. یہ مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. مجھے جو اپنے کرنل صاحب نے معلومات بھیجی ہیں، مجھے پتہ چل رہا تھا، صاحب میری عمر اسی کام میں گزری ہے کہ پیچھے سے کہاں کہاں سے یہ لوگ اکٹھے ہیں. لیکن میرے لیے آپ اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنا میں اپنے لیے ہوں. آپ بھی حق پہ کھڑے ہیں، میں بھی حق پہ کھڑا ہوں. اور میں تو مانتا ہوں کہ ساری دنیا حلیم نہیں کھا سکتی، ساری دنیا صوفی نہیں ہو سکتی، ساری دنیا عالم نہیں ہو سکتی. سب ٹھیک ہے. اور یہ صحابہ کرام کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو حیران کن ہے کہ ان کے کیا اختلافات تھے. لیکن گردن ٹھیک ہے، وہ خوارج کا ایشو ہمارے ساتھ ہوا، ایک ہوا، اور دونوں نے، حضرت علی نے، حضرت معاویہ نے، دونوں کو کٹ دیا ان کو. حالانکہ وہ نیک لوگ تھے. کتنے نیک تھے خوارج؟ بہت نیک لوگ تھے، قرآن پڑھتے تھے. مولا علی فرماتے ہیں ہم تلوار سے گردن اتارتے ہیں، قرآن نکلتا ہے. لیکن امت نے کیا فیصلہ کیا؟ معاویہ اور علی دونوں نے ان دونوں کو ماریں گے. یہ پبلک ڈس آرڈر، فساد پیدا کرتے، وہ فساد جو میں نے پیچھے آپ کو کہا ہے. بات یہ، اس کے علاوہ ہمارے آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کے اختلاف تھے. ائمہ ابو حنیفہ الگ ہے، شافعی مالکی الگ ہے، اوزاعی الگ ہے، جعفری الگ ہے. سارے ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے تھے. آخر میں کہوں، حضرت امام شافعی نے، آپ کو پتہ ہے وہ تھیوریٹیشن تھے، فلاسفر، وہ جورسٹ تھے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے یقین ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ ٹھیک آپ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا، کمال کی بات کی. بھائی آپ کا پاسبان بالکل ٹھیک ہے، یہ منزل بالکل ٹھیک ہے، یہ سارے ریکوائرڈ ہیں سوسائٹی کے لیے. ایون ایک موضوع پہ کام، اخلاقی تربیت کرنے والے، تعلیمی کام، یہ بھی 50-100 لاکھ درکار ہے. مغرب میں کتنے ادارے بنے ہیں پچھلے 500 سال میں، تب جا کے سماج زندہ ہوا ہے نا. سول سوسائٹی پہلے بنتی ہے،
اسٹیٹ تو اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے عام طور پر. تو یہ میری رائے میں یہ ادارے بنتے رہنے چاہیے، بننے چاہیے، آپس میں یہ کو ایگزسٹ کر لیں، بس ایک دوسرے کو یہی سمجھائیں. کو ایگزسٹ تب کریں گے جب آپ جیسے مجھ جیسے لوگ ہم ان کو یہ سمجھائیں گے کہ ریئلٹی ایک نہیں ہوتی. وہ بھی ریئلٹی ہے، میں بھی ریئلٹی ہوں. میں آپ کو ایک مذہبی مثال دوں، اور بڑی ہی کنٹمپریری اور بڑی کنٹروورشل مثال ہے. مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی. جماعت اسلامی کے ارلی لوگوں میں ایک وحید الدین خان تھے. وحید الدین خان آج کل ہندوستان میں بہت بڑے عالم ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، بڑی کتابیں لکھی. یہ جماعت اسلامی سے ناراض ہو گئے. مولانا کی ایک کتاب تھی قرآن کی 4 بنیادی اسلام. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جماعت اسلامی سے تعلق نہیں ہے، میں ویسے آپ کو علمی مثال دے رہا ہوں. مولانا ابوالعلا مودودی کی کمال کی کتاب ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں. ٹھیک ہے، ہمیں اختلاف ہے، لیکن کمال کی کتاب ہے. اس پہ ان کو اعتراض ہوئے. وحید الدین خان بھی بڑے عالم دین تھے. مولانا سے خطوط لکھتے رہے، بحث ہوتی رہی، مولانا جواب دیتے رہے. آخر میں مودودی صاحب تنگ آ گئے. مودودی صاحب نے جو خط لکھا، مجھے یہ مسئلہ اس نے حل کیا جب میں نوجوان تھا، کہ یار بات تو بڑی عجیب ہے. مولانا نے یہ لکھا، دیکھو خان صاحب، آپ کا مجھ سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ اپنی انڈیپینڈنٹ تجزیے سے مجھ سے ایک الگ رائے پہ قائم ہو گئے ہیں تو آپ پہ واجب یہ ہے کہ آپ اس کو لے کے کھڑے ہو جائیں. تو دلیل انہوں نے کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ نبی کے ہوتے ہوئے تو ایک ہی حقیقت ہوتی ہے، نبی کے بعد کوئی حقیقت ایک نہیں ہوتی. آپ اپلائی کریں. میں اس لیے آپ کو میں نے کہا کہ سنی تعبیر ویلڈ ہے. میں نے اس لیے کہا کہ شیعہ تعبیر میرے نزدیک ویلڈ ہے. میں نے کہا امام مالک ویلڈ ہے، حالانکہ امام مالک بعض وہ باتیں کہتے ہیں جو حنفی حرام کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ حسن ہے ہمارا تہذیب کا، یہ ہم اس کو حسن لیں. ایک آدمی پگڑی باندھتا ہے، ایک ٹوپی لگا لیتا ہے، حسن کو لیں. ایک عبا پہنتا ہے، ایک نہیں پہنتا. اس کو ہم چڑھتے کیوں ہیں؟ ہم اس کو حسن لیں. ایک ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتا ہے، ایک بڑھتا ہے. ایک کہتا ہے نماز جمع ہو سکتی ہے، کہتا نہیں ہو سکتی. تو حسن ہے ہمارا. یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے، ہم اس کو حسن بنا لیتے ہیں. بھائی اگر آپ اخلاقیات پہ کام کر رہے ہیں تو مجھے خوش ہونا چاہیے. اچھا بھائی میری رائے میں پورا نہیں کر رہے تو میں کر لوں، اس میں کیا بری بات ہے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. حقیقت مطلق نہیں ہوتی، حقیقت کی مینیفیسٹیشنز کئی ہیں، تو سب ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ کم ٹھیک، کوئی زیادہ ٹھیک. نبی کی واحد ٹھیک ہوتی ہے. ابو حنیفہ کو یہ کلیم نہ تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. امام ابو حنیفہ کو کبھی کلیم نہ تھا. بات لمبی ہو گئی. میں ایمان سے حیرانی کی بات ہے، ابھی میں نے کتاب لکھی ہے، جیسے آپ نے تعارف کروایا نا، میں نے صوفیاء کے بزرگوں کے واقعات پہ، تو کسی کہانی ہٹا کے اچھی بات. امام ابو حنیفہ جا رہے تھے ایک دفعہ، پانی کیچڑ تھا سڑک میں، صاف روڈ تو پکے نہ تھے اس وقت، جیسے آپ E11 میں بیٹھے ہیں. E11 تو نہیں تھی بغداد میں. ایک لڑکا جو ہے نا وہ پھسلنے لگا. امام نے فرمایا اس کو دیکھ کے، اے بیٹے، اے نوجوان، خیال کا تم پھسل جاؤ گے. پتا اس نے کیا کہا آگے سے؟ انہوں نے کہا امام میں پھسلوں گا تو میری ٹانگ ٹوٹے گی، تم پھسلے تو امت کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، تم سب کو گمراہ کرو گے. امام خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ میرا استاد ہے. اور کبھی امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی ٹھیک ہوں. کبھی نہیں کہا انہوں نے کہ شافعی نے کہ امام غلط ہے. کہتے ہیں میری تعبیر ہے. تو میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ یہ سب تعبیریں ہمیں ماننی چاہیے، ان کی ضرورت ہے، یہ ویلڈ ہیں. انسان روبوٹ نہیں ہے اور انسان دولت شاہ کا چوہا نہیں ہے. بس یہ میری گزارش ہے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جی تو نہیں چاہ رہا کہ یہ نشست برخاست ہو. ابھی تو گرما گرمی شروع ہوئی ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو سیکھنے کا وقت آیا ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ وقت جو ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے، وہ تو چلتا جاتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت کے ساتھ کس طرح سے چلیں اور ہماری کیا پرائرٹیز ہوں. میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ ہمارے لیے دوبارہ بھی وقت نکالیں، اور ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 اور نشستوں میں ہمارے اشکال دور کریں کہ ہم اس ملک میں اس نظام کو کیسے اور کب تک لا سکیں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ.
جزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ سے. Thank you. اب ہمارا باہمی مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا. میری درخواست ہے کہ ممبران تشریف رکھیں اور آج کے موضوع پر جو بات ہوئی ہے اس کا احاطہ کریں. ارشد محمود صاحب، کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ سر میں تو تھوڑا کنفیوزڈ ہوں آن دی سبجیکٹ ان دی سینس کہ کوئی وے فارورڈ ان ٹینجیبل ٹرمز سسٹم آف گورننس وچ ایگزسٹ ان دی کنٹری، اس میں کیا چینجز آنی چاہیے ان لائٹ آف دی کانسیپٹ آف شریعت. تو جس طرح رسپیکٹڈ اسپیکر نے فرمایا کہ ہر فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہے، تو کسی نے کوئی پلان آف ایکشن دینا ہے، کوئی ڈائریکشن دینی ہے. ادروائز سر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا جب تک کوئی اسٹیٹ کے لیول پہ یا کوئی ڈائریکشن نہ ہو، کوئی کورس آف ایکشن نہ ہو، کوئی آپس میں سنرجی نہ ہو. تو میں تو سر تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں آن دی ایشو. مے بی علم کی کمی کی وجہ سے یا واٹ ایور، کیونکہ مجھے کوئی ٹینجیبل کورس آف ایکشن، کوئی راستہ نہیں نظر آیا. آئی ہوپ آئی ہیو میڈ مائی پوائنٹ کلیئر سر. یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ کوئی ٹینجیبل راستہ تو متعین نہیں کیا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بنیادی اصول پر تو بات کی ہے کہ آپ ان اختلافات کو اپنی جگہ پر رہنے دیں اور آپ آگے بڑھیں، علم میں اضافہ کریں اور مزید راستے استوار کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ہوگا تو انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ پھر ریاست خود بخود ایوالو ہوتی ہے. تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے یہ کوئی انقلابی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن میں اٹھا دیا. اور انہوں نے مثالیں دی ہیں، اخوان المسلمین کی دی، افغانستان کی دی، ایران کی دی، کہ آپ انقلاب کے ذریعے فساد کھڑا کر کے تو ایک چیز کر سکتے ہیں، اپنے طور پر وقتی طور پر ہوتی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ بنیادی اصول تو دبی لفظوں میں ہمیں بتا گئے ہیں. اس پر مزید کوئی اور صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر محسن اقبال صاحب. احسن صاحب بھی خاموش ہیں. کچھ آپ کہنا چاہیں گے سر؟ آپ نے تو آج کوئی سوال بھی نہیں کیا. ارشد ملک صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ پھر آپ اپنے جی صدر الدین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کے آئین اور قانون اور پارلیمان کے وسط سے باتیں ہوئی ہیں کہ یہ بہت اسلام کو سپورٹ کرتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک پروگرام ہوا تھا جس میں نظریاتی کونسل کے ساتھ کوئی صاحب تھے، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی چیز غیر اسلامی ہے تو وہ آؤٹ ہو جائے گی، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے یہ چیز پریکٹیکلی بالکل نظر نہیں آتی، کیونکہ پچھلے دنوں 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک غیر مسلم نے
شراب کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ اقلیتوں کے نام پر کی جا رہی ہے، اس کو بند کیا جائے شراب کو. لیکن ہمارے جو مسلمان ممبران ہیں چاہے کسی پارٹی کے بھی ہوں، سب مل کے آگے آئے اور اس کو کنڈیم کیا اور اس کو ختم کر دی، اس بات کو جو بھی موو اٹھی تھی ریزولوشن. تو ان حالات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیک اور بیلنس نہیں ہے، نہ قانون کا نہ آئین کا، کسی چیز کا پاس نہیں ہے. اور جو لوگ وہاں جا رہے ہیں وہ خود اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت کا بھی، شریعت کے احکامات کا بھی، اور وہ نااہل بھی نہیں ہوتے، حالانکہ ان قانون آئین کہتا ہے کہ وہ نااہل ہو جائیں گے. تو اس سینیریو میں مجھے بتائیں کہ کیا ہے رول اس کا. صدر حسین صاحب، آپ نے صحیح ریفرنس دیا. یہی جو ہمارا نظریاتی کونسل کے سیکرٹری صاحب سے انٹریکشن ہوا تھا، اور ایک شوکت حیات صاحب جو آئینی امور میں ماہر ہیں، ان سے ہمارا جو انٹریکشن ہوا تھا، اس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ ہمارا آئین میں 14 شقیں اسلامی موجود ہیں، اور اگر 3-4 ہیں جو کہ، یا 4-5 ہیں جو اگر اس میں مزید ٹھیک کر دی جائیں تو ہمارا موجودہ آئین پوری طرح سے اسلامی بن جائے گا. لیکن ساتھ ہی ان دونوں حضرات نے ایک بات کی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ دقت سے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ جو مرضی قوانین بنا لیں، اگر ان قوانین کو عمل درآمد کرنے والے لوگ خود اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کسی قسم کا بھی آئین آپ تیار کر لیں، اس کے اثرات مثبت نہیں ہوں گے. اور یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ اسی اسمبلی میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ پروہیبیشن کے ہوتے ہوئے بھی جب اس پر بحث ہوئی تو اس کو خاطر خواہ اس کو ہینڈل نہیں کیا. یہ تو ایک چیز کی بات ہے. ہمارے ہاں ہر وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ کوئی بات دین کے خلاف نہیں ہوگی، تو جو مطابقت نہ رکھتی ہو اسلام سے وہ نہیں ہوگی. تو پھر یہ 60 چینل ہمارے جو ہر وقت جو کچھ لوگوں کو سبق دے رہے ہیں، جو کچھ دکھا رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ اسلام سے منافی ہے، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. تو یہ مسئلہ تو حکمرانوں کا صرف نہیں ہے، تمام نمائندوں کا ہے، اور یہ وہ نمائندے ہیں جن کو چن کر بھیجا گیا ہے اسمبلی میں. اب وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ یہ کس طرح سے چن کر وہاں تک پہنچتے ہیں. تو معاملہ تو لوگوں کا ہے، اور انہیں کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے، یہ تو قابل بحث ہے. ہاں جی، میں محسن اقبال، میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے جو ڈاکٹر صاحب اسپیکر ظفر اللہ صاحب جتنے انہوں نے بڑی میرے خیال میں تو بڑی حوصلہ افزا باتیں کی ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ بالکل اسلامی ہے، اور خاص کر قرارداد مقاصد جس میں 4 اصول انہوں نے بیان کیے ہیں وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کی جو نظام ہے اسلام کا اس کے بالکل عین مطابق ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ حسن ہے، یہ کسی مطلب سوسائٹی کا یا اسلام کا حسن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں تھیں وہ ساری جو ہے مختلف جو فرقے کہہ لیں یا مختلف جو سیکٹ ہیں وہ سارے ان کو فالو کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے ان کے ڈنڈے لے کے ان کے پیچھے پڑ جانا کہ بھئی نہیں یہ غلط ہے فلاں ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ہمارا جو نظام شورائیت یعنی جو مشورے کا نظام ہے جو آج کے لیکچر کی بنیاد تھی وہ کہیں نظر نہیں آتا. آج کل کے دور میں جو پارلیمنٹ ہے وہی ہماری مجلس شورا ہے، یعنی جہاں پہ سارے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں اور
ایک دوسرے کا جو پوائنٹ آف ویو کرتے ہیں اور وہاں مشورے سے چیزیں طے ہوتی ہیں. تو لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بالکل اس کے برعکس جو ہے یہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا اس میں پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہا آج کل, اور سارے مطلب جتنے بھی اس میں پارٹیاں ہیں یا اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے, سارے ایٹ آرڈز ود ایچ ادر, ایٹ لاگر ہیڈز ہیں, یعنی ایک دوسرے کے بالکل جو ہے دور ہیں, ایک دوسرے سے دور ہیں. تو ایسے حالات میں یہ شرعیت کا نظام جو ہے یہ بالکل نظر نہیں آ رہا جو ہے نا, اور فیصلے بھی جو ہو رہے ہیں وہ کہیں اور ہوتے ہیں. اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے یہ پاکستان کی جگ آسائی ہو رہی ہے, ہر جگہ جو ہے پاکستان کا نام جو ہے یہ اتنا اب یہ مطلب گندا ہو گیا ہے. یہ PIA کا وہ دیکھیں ملائیشیا والا ہے, اور چائنا میں کہتے ہیں کہ PIA کی فلائٹ گئی 10 آدمی کورونا پازیٹیو نکل آئے, تو انہوں نے اس کے 3 ہفتے کے لیے بین لگا دیا کہ ادھر PIA کی فلائٹ آئے گی نہیں. اور اسی طرح یہ جو اور کوئی براڈ شیٹ کے نام سے جو آج چل رہا ہے آج کل, اس میں بھی سارے جرمانے بھرے ہیں, اور یہ ابھی پھر کہتے ہیں کہ ہم لیٹیگیشن کریں گے اور فلاں. اس میں بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے کرا کے خرچہ اس کا وہ بھی پاکستان کے اوپر ہی آئے گا, اور اس کا اور پہلے ہی جو ہے خزانہ خالی ہے, یا لوگوں سے مطلب ٹیکس جو ہے 10 گنا بڑھا دیے سارے جتنے بھی ہیں. اس کے باوجود جو ہے یہ لوگوں کے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا, یعنی لوگوں کی عام بھلائی فلاح کے لیے, اور ساری یہ جو ہیں یہ خرچے جو ہیں یہ بے مقصد چیزوں پہ ہو رہے ہیں. اور یہ شرعیت اس میں نظر نہیں آتی کہیں بھی کہ کوئی مشورے سے کوئی طے ہو, کسی مسئلے کو جو ہے اکٹھے مل کے حل کیا جائے. تو اس کے لیے بس ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ ظفر اللہ صاحب کے اگلے جو کوئی لیکچر ہوں گے ان میں شاید وہ کوئی ان کا حل بھی پیش کر دیں. تو ابھی تو یہی ہے کہ بھائی ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ہوپ فار دی بیٹر. یہ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے خود ہی اس کا حل بھی دے دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ محترم ارشد ملک صاحب تو شروع سے اس چیز کے حامی ہیں کہ ہمیں تمام فیکشنز کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جناب عبید اللہ جمیل صاحب نے 2 یا اس سے بھی زیادہ موقعوں پر ہمیں یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک نیوٹرلائزنگ زون کا قیام کریں, ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں پر آپ ان سب لوگوں کو لائیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو شروع میں ہی عماد میمن صاحب نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں ان سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ جس کسی نے اس قسم کو ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی وہ کامیاب نہیں ہوئے. ایک بات جو میں نے ان سے سنی آج ان کی ایڈریس کے دوران کہ آیا اس کو یونٹی کی ضرورت کیا ہے. انہوں نے تو یہ بھی سوال اٹھایا کہ آپ یونٹی کے پیچھے کیوں جاتے ہیں, آپ اس اختلاف کو رحمت سمجھ کے اسے چلنے دیں, اور اگر وہ فساد نہیں کریٹ کرتے, وہ گردنیں نہیں مارتے ایک دوسرے کی, تو پھر اس میں کیا حرج ہے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو گردنیں ماری جا رہی ہیں, شیعہ سنی فساد کھڑا کیا جا رہا ہے. وہ کیسے ہو رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم جانتے ہیں, اس میں ہمارے دشمن ممالک بھی شامل ہیں, لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے جناب ارشد ملک صاحب سے سن لیں کہ آپ کا اس کے متعلق کیا لب لباب ہے. صحیح. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. ان بریف صدرالدین صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا, اور میں تو ایک ہی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ واٹ از دا گراؤنڈ ریئلٹی. کرن صاحب آپ کو پتا ہے اگر ہم ایک اسلامی نظام لے بھی آئیں کسی تحریک کے ذریعے, کسی ریولوشن کے ذریعے, تو وہ کس کے اوپر لگانا ہے؟
90% آف مسلمز میرے خیال میں پاکستان میں اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ جو دل سے نکلتی ہے بات، وہ اس سیٹسفیکشن کے بعد آئے گی ونس دے آر بیونڈ دوز اسٹرگلس. تو ہم ایک ایلیٹ فلسافیکل گروپ میں کہوں گا جہاں پر ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں ایسی چیزیں جو کہ شاید ایک عام مسلمان اس کی یہ پرائورٹی شاید نہیں ہے سوائے جذبات کے. سو وی آر ایٹ اے پوائنٹ ویئر میں ابھی بھی کہوں گا کہ ٹالرنس کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھیے ٹالرنس کی بھی ایک لمٹ ہے نا. ٹالرنس سے مراد یہ ہے کہ کم از کم فقہی معاملات میں ٹالرنس ہو سکتی ہے. یعنی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے تو ہیں کہ وی ٹالریٹ ایچ ادر، لیکن میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں الگ ہو جاتے ہیں. سو آئی کنکلوڈ کہ اللہ تعالیٰ کا گرینڈ پلان موجود ہے. ہم جو کر رہے ہیں کرتے رہیں. وی کی ناٹ گو رانگ اف وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن اینڈ امپلیمنٹ اٹ ان آور لائفز. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیلنج میں ڈالا ہے. آئی تھنک وی شوڈ کنٹینیو looking for the right path. That's all. Thank you. Jazakallah khair. جزاک اللہ سر. آپ کے ان کلمات کے ساتھ ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک اور اسپیکر کے ساتھ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. فی امان اللہ. جزاک اللہ. ایمان. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.